بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انصاف طلب۔ ایک ٹھنڈی ٹھار صبح میں تیار ہو کر تھانے پہنچا تو ایک ہنگامہ میرا منتظر تھا۔ جھوک زامن سے چند افراد مجھ سے ملنے آئے تھے۔ میں نے انہیں فوری اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ ماہ فروری کے اختتامی ایام تھے، مگر اس سال موسم سرما کے تیور خاص خوفناک دکھائی دیتے تھے۔ ابھی تک فضا دھند کی لپیٹ میں تھی۔ صبح کے ابتدائی حصے میں حتیٰ تک کہ دوپہر تک سورج کی صورت دکھائی نہیں دیتی تھی۔ مجھے اس لیے سخت حیرت کا احساس ہوا کہ اتنی صبح وہ لوگ مجھے ملنے کیوں چلے آئے۔ ایک بات طے تھی کہ وہ خیریت کی کوئی خبر نہیں لائے ہوں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد کانسٹیبل نے ان افراد کو میرے سامنے حاضر کیا۔ وہ کل 3 افراد تھے۔ ان تینوں کے چہروں پر گہری پریشانی نظر آتی تھی۔ میں نے انہیں بیٹھنے کے لیے کہا، پھر سوالیہ نظروں سے باری باری ان کی صورتوں کا جائزہ لینے کے بعد پوچھا، ہاں بھائی کیا معاملہ ہے؟ معاملہ بڑا خطرناک ہے جی، ان میں سے ایک نے جواب دیا، اس لیے صبح صبح ہی ہم جھوک زامن سے چل کر آپ کے پاس پہنچے ہیں۔ خطرناکی تو تم تینوں کے چہرے سے جھلک رہی ہے۔ اب ذرا جلدی سے بتاؤ اس خطرناک معاملے کی تفصیل کیا ہے؟ اللہ دتے نے نہر سے ایک لاش پکڑی ہے۔ وہ اپنے ایک ساتھی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ لاش پکڑی ہے؟ یہ الفاظ نے اسے ایسے ادا کی ہے جیسے کوئی مچھلی پکڑنے کا ذکر کر رہا ہو۔ میں اس شخص کی جانب متوجہ ہوا جس کی طرف اس نے اشارہ کیا تھا۔ تو تم اللہ دتے ہو؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ جی تھاندار صاحب۔ اللہ دتے تم نے لاش پکڑنے کا کام کب سے شروع کر دیا؟ میں نے پوچھا۔ اس سے پہلے اللہ دیتا کوئی جواب دیتا، پہلے والا شخص بول اٹھا، تھاندار صاحب، اللہ دیتا ہمارے گاؤں کا بہت مشہور مچھیرا ہے۔ یہ روزانہ صبح نہر پر مچھلیاں پکڑنے جاتا ہے، مگر آج صبح مچھلیوں کے علاوہ ایک انسانی لاش بھی اس کے جال میں پھنس گئی۔ ایک خوبصورت اور پرکش عورت کی لاش۔ یہ ایک سنسنی خیز انکشاف تھا۔ میں نے زیادہ بولنے والے شخص سے پوچھا، تم کون ہو اور کیا تمہارا تعلق بھی جھوک زامن سے ہے؟ جی ہاں، اس نے ہاں میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ جناب میرا نام وحید ہے، میں چودھری فرمان علی کا خاص بندہ ہوں اور انہی کے حکم پر اس واقعے کی اطلاع دینے آپ کے پاس آیا ہوں۔ پھر اس نے اللہ دتا کے ساتھ بیٹھے ہوئے تیسرے شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا، یہ رزاق ہے۔ یہ بندہ بھی جھوک زامن میں رہتا ہے۔ جب اللہ دتا نے عورت کی لاش دیکھ کر زور زور سے چلانا شروع کیا تو قریبی کھیتوں سے سب سے پہلے رزاق ہی دوڑتا ہوا نہر کے کنارے پہنچا تھا۔ ان تینوں میں فی الحال مچھیرا اللہ دتا ہی مجھے سب سے زیادہ اہم نظر آیا، اس لیے میں نے اس سے سوالات کرنے شروع کیے۔ ہاں دتے، اس عورت کی لاش کب کتنے بجے تمہارے جال میں پھنسی؟ تھاندار صاحب، کب اور کتنے بجے یہ تو میں کچھ نہیں جانتا۔ میں آج صبح جب نہر پر پہنچا تو وہ لاش پہلے سے جال میں لگی ہوئی تھی۔ جال میں لگی ہوئی تھی؟ میں نے پرسوچ انداز میں کہا، پھر تو اس کا مطلب ہے کہ تم اپنا جال پہلے سے نہر میں ڈال کر رکھتے تھے؟ جی سرکار۔ آپ جانتے ہیں کہ سردی کے موسم میں نہروں اور دریاؤں میں پانی بہت کم رہ جاتا ہے۔ یہی حال ہماری نہر کا بھی ہے۔ نہر کے درمیانی حصے میں پانی بہہ رہا تھا۔ میں نہر کے پل کے قریب رات کو ہی جال ڈال کر گھر چلا جاتا ہوں اور صبح جا کر سمیٹتا ہوں تو اللہ میری روزی روٹی کا بندوبست کر دیتا ہے۔ میں مچھلیوں کو فروخت کر کے اپنے گھر والوں کے لیے ضرورت زندگی کی دوسری چیزیں خرید لیتا ہوں۔ مگر آج صبح اس نے ایک جھرجھری لی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، میں نے جب اپنا جال کھینچا تو اس میں مچھلیوں کے علاوہ ایک حسین عورت کی لاش بھی پھنسی ہوئی تھی۔ لاش کو دیکھ کر تو میرے ہاتھوں کے سارے طوطے اڑ گئے اور میں نے بے ساختہ لاش چلانا شروع کر دیا۔ میری پکار پر سب سے پہلے رزاق نہر کے کنارے پہنچا، پھر تھوڑی ہی دیر میں وہاں درجنوں افراد جمع ہو گئے۔ میں نے لوگوں کے کہنے پر جال کو کھینچ کر اس عورت کی لاش کو نہر کے کنارے تک پہنچایا۔ وہ اس وقت بھی جال میں لپٹی ہوئی ادھر ہی پڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ خاموش ہوا تو میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی چودھری فرمان علی کا خاص بندہ وحید بول اٹھا، تھاندار صاحب، جلد ہی اس واقعے کی خبر پوری جھوک زامن میں پھیل گئی
جب چوری صاحب کو پتہ چلا تو انہوں نے مجھے آپ کے پاس بھیج دیا تاکہ آپ جھوک زامن آ کر موقع کی ضروری کارروائی کر سکیں۔ آپ لوگ جوگ زامن سے کیسے یہاں پہنچے ہو؟ میں نے ان سے پوچھا۔ تانگے پر جناب، وحید نے جواب دیا۔ ہمارا تانگا باہر تھانے کی دیوار کے ساتھ کھڑا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ تینوں باہر برآمدے میں جا کر بیٹھو، میں نے تسلی بھرے لہجے میں کہا۔ میں تھوڑی دیر میں آپ لوگوں کے ساتھ چلتا ہوں۔ وہ تینوں اٹھے اور یکے بعد دیگر میرے کمرے سے نکل گئے۔ اس کے بعد میں نے کانسٹیبل وسیم سیٹھی کو اپنے کمرے میں بلا لیا اور فی الفور تھانے سے جھوک زامن جانے کی تیاری کا حکم دیا۔ وسیم ایک سمجھدار اور چوکچبند پولیس اہلکار تھا اور اکثر اس طرح کے معاملات کی تفتیش میں میرے ساتھ رہتا تھا۔ اس کیس کی روادہ کو آگے بڑھانے سے پہلے میں اپنے تھانے اور گردنواں کے گاؤں کے دیہاتوں کی جغرافیائی کیفیت کو مختصر بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ دوران مطالعہ آپ کا ذہن کسی الجھن کا شکار نہ ہو۔ میرا تھانہ عثمان آباد نامی ایک قصبے کی حدود میں سڑک کے کنارے واقع تھا۔ عثمان آباد کے اختتام پر وہ نہر بہتی تھی جس میں سے کسی خوبصورت لڑکی کی لاش برآمد ہوئی تھی۔ یوں سمجھ لیں کہ عثمان آباد نامی وہ قصبہ نہر اور سڑک کے درمیان آباد تھا۔ اس طرح احمد نگر، جوگ زامن اور جمال کوٹ بھی اس نہر اور سڑک کے بیچ بیچ واقع تھا۔ مذکہ نہر مشرق سے مغرب کی سمت رواں دواں تھی، جس کے دوسری جانب یعنی شمالی سمت کھیتوں کا وسیع اور سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ گاؤں دیہات نہروں کے جنوب میں واقع تھے، جس کے بعد وہ سڑک تھی جس کے کنارے پر میرا تھانہ تھا۔ یہ تمام گاؤں میرے تھانے کی حدود میں آتے تھے۔ جب میں جائے وقوع پر پہنچا تو دھند چھٹنا شروع ہو چکی تھی۔ کانسٹیبل بھی میرے ساتھ تھا۔ اس وقت لگ بھگ دن کے 11 بجے ہوں گے۔ ہم لوگ تانگے میں سے اترے اور اللہ تعالی مچھلی کی رہنمائی میں نہر کے اندر اتر گئے۔ نہر کے دونوں کنارے خشک تھے اور پانی نہر کے پیٹ میں رواں رواں تھا، تاہم اس کے بہاؤ میں اچھی خاصی تیزی پائی جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس مقام پر لے آیا، یہاں اس کے جال میں ایک عورت کی لاش لپٹی پڑی تھی۔ جائے وقوع پر کم و بیش درجنوں افراد جمع تھے۔ میں نے سب کو پیچھے ہٹایا اور وقوع سے دور رہنے کا حکم دیا۔ پھر میں لاش کے معائنے میں مصروف ہو گیا۔ میرے حکم پر سب سے پہلے اس عورت کی لاش کو جال سے نکال کر نہر کے کنارے چادر اس کے اوپر ڈال کر رکھ دی گئی۔ وہ دلکش نقوش کی مالک خوبصورت عورت تھی، عمر 30 کے آس پاس رہی ہوگی۔ پستہ قد و قامت اور جسم بھرا بھرا، رنگت گندمی، مگر اس بد نصیب لڑکی کی زندگی کی رعنائیوں سے بہت دور موت کی آغوش میں سر رکھے دائمی نیند سو رہی تھی۔ متافی کے بدن پر کوئی خاص نوعیت کا گرم کپڑا نظر نہیں آ رہا تھا، جیسا کہ موسم کی مناسبت سے ہونا چاہیے۔ اس نے فلالین کی پھولدار قمیض زیب تن کر رکھی تھی جس میں پھولوں کا رنگ سرخ تھا۔ شلوار بھی سرخ رنگ کے کاٹن کی تھی۔ دلچسپ بات یہ کہ وہ پاؤں سے ننگی تھی۔ یہاں تو اس کے پاؤں میں کوئی جوتا تھا ہی نہیں، یا پھر نہر میں بہنے کے دوران میں سے اس کے پاؤں سے جوتا نکل گیا۔ اس طرح اس کا دوپٹہ بھی کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں اکڑا بیٹھا لاش کا معائنہ کرنے لگا۔ جلد ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس بد نصیب کو گلا گھونٹ کر موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے۔ مقتولہ کی گردن پر مجھے ایسے اثار ملے جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ دو مضبوط ہاتھوں نے کافی دیر تک اس گردن کو اپنی انگلیوں کے شکنجے میں جکڑا رکھا ہوگا، اور سانس کی آمد و رفت منقطع ہونے کے باعث اس کی زندگی کا چراغ گل ہو گیا۔ مقتولہ کے بازوؤں کے جائزے سے پتہ چلا کہ اس نے زندگی اور موت کی کشمکش کے دوران حتی المقام مزاحمت بھی کی ہوگی، جس کے نتیجے میں اس کی چوڑی ٹوٹنے سے کلائیاں زخمی ہو گئی۔ لاش کے معائنے سے فارغ ہونے کے بعد میں نے موقع پر موجود لوگوں سے کافی سوالات کیے، لیکن کہیں سے بھی تسلی بخش جواب نہیں آیا۔ ان میں ایک بھی اس مردہ عورت کو نہیں جانتا تھا، بلکہ اس کا کہ وہ عورت جوگ زامن کی رہنے والی ہے ہی نہیں۔ گویا اس کی شناخت کا معاملہ ایک معمہ بن کر رہ گیا۔ میں نے ایک اور چادر منگوا کر لاش کے اوپر ڈال دی اور مچھیرا لگتے سے پوچھ گچھ کرنے لگا، لیکن اس سے کوئی نئی بات معلوم نہ ہو سکی جو وہ جانتا تھا۔ مجھے پہلے ہی بتا چکا تھا، مجھے یہ اندازہ قائم کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی کہ اللہ دتا جھوٹ سے کام نہیں لے رہا۔
جھوک زامن اور جمال کوٹ کے درمیان نہر پر ایک پل بنا ہوا تھا جو جھوک زامن کے بہت قریب تھا۔ اس پل کے نیچے اللہ دتا نے اپنا جال نہر کے پانی میں ڈال رکھا تھا۔ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ نہر کا بہاؤ مشرق سے مغرب کی سمت میں تھا، اور حالات و واقعات کے مطابق اس نامعلوم عورت کی لاش اسی نہر کے پانی میں بہہ کر اللہ دتے کے جال تک پہنچی تھی۔ لہٰذا اس بات کے امکانات صفر تھے کہ وہ بد نصیب عورت جمال کوٹ سے بہہ کر جھوک زامن پہنچی ہوگی۔ جھوک زامن کی مشرقی سمت 3 میل کے فاصلے پر عثمان آباد واقع تھا، یہاں میرا تھانہ بھی تھا۔ عثمان آباد کے مشرق میں 2 میل کی دوری پر احمد نگر گاؤں تھا۔ امکان یہی تھا کہ وہ عورت یا تو عثمان آباد سے تعلق رکھتی ہے یا پھر احمد نگر سے۔ جائے وقوع کی ضروری کارروائی اور وہاں موجود لوگوں کے بیانات سے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مقتولہ جھوک زامن کی رہنے والی نہیں ہے، اور یہ کہ ان میں سے کوئی بھی اس کی موت کے حوالے سے کچھ نہیں جانتا۔ میں جس تانگے پر سوار ہو کر تھانے سے جائے وقوع تک پہنچا تھا، اس عورت کی لاش کو اسی تانگے کے اگلے حصے میں سیٹ کے سامنے پاؤں رکھنے والی جگہ پر رکھوا دیا اور خود تانگے کے عقبی حصے میں سوار ہونے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ پتہ چلا چودھری فرمان علی گھوڑے پر سوار وہاں پہنچ گیا۔ مجھے مجبوراً تھوڑی دیر کے لیے رکنا پڑا۔ چودھری فرمان علی ایک دڑ عمر اور عمدہ شخصیت کا مالک تھا۔ اس کا باپ چودھری قربان علی اور دادا چودھری زامن بڑے روبدار اور جاہ جلال والے چودھری گزرے تھے۔ جھوک زامن چودھری فرمان کے دادا کے نام پر ہی تھا۔ چودھری فرمان اپنے 2 حواریوں کے ہمراہ موقع پر پہنچا اور گھوڑے سے اترنے کے بعد سیدھا میری طرف آیا۔ ہمارے درمیان گرم جوشی سے مصافحہ ہوا۔ اس کے بعد رسمی علیق سلیق ہوئی، پھر وہ اصلی موضوع کی طرف آتے ہوئے گہری سنجیدگی سے بولا، ملک صاحب، میں بھی یہاں ایک چکر لگا کر گیا ہوں۔ جب مجھے پتہ چلا کہ نہر میں کسی عورت کی لاش برآمد ہوئی ہے تو میں پہلی فرصت میں یہاں پہنچ گیا، اور میں نے ہی وحید کو اس واقعے کی اطلاع دینے آپ کے پاس بھیجا تھا۔ جی، آپ کے بندے نے مجھے اس بارے میں بتایا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ چودھری صاحب، یہ تو طے ہو گیا کہ یہ بد نصیب عورت آپ کے گاؤں سے تعلق نہیں رکھتی۔ آپ اس کے بارے میں اور اس کی ناگہانی موت کے بارے میں کیا کہیں گے؟ چند لمحات سوچنے کے بعد اس نے جواب دیا، ملک صاحب، یہ بات درست ہے کہ یہ عورت جھوک زامن کی رہنے والی نہیں، اور یہاں کا کوئی بندہ اسے جانتا بھی نہیں۔ یہ بیانک حقیقت ہے کہ یہ نہر کے پانی میں بہتے ہوئے دتے کے جال تک پہنچی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پچھلے کسی گاؤں سے تعلق رکھتی ہوگی، جیسے کہ عثمان آباد یا احمد نگر، اس سے بھی پیچھے کسی اور گاؤں سے۔ اگر آپ نہر کے بہاؤ کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی تفتیش کا دائرہ کار آگے بڑھائیں گے تو بہت جلد کسی حتمی نتیجے تک پہنچ جائیں گے۔ اور یہاں تک اس کی موت کا تعلق ہے۔ اس نے ایک گہری سانس لی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، میرے خیال میں اس عورت نے اپنے گھریلو حالات سے تنگ آ کر نہر میں کود کر خودکشی کی۔ میں آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتا چودھری صاحب، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا۔ کیا مطلب تھانے دار صاحب؟ وہ الجھن زدہ نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، ملک صاحب، میں آپ کی بات بالکل نہیں سمجھ سکا۔ چودھری صاحب، یہ خودکشی والا معاملہ نہیں ہے۔ پھر؟ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اس عورت کو قتل کرنے کے بعد نہر میں پھینکا گیا ہے، اور آپ اتنی بڑی بات کس بنا پر کہہ رہے ہیں؟ اس کی حیرت اور الجھن تشویش میں بدل گئی۔ اس بنا پر کہ میں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا، میں نے بڑی توجہ کے ساتھ اس بدقسمت عورت کی گردن کا معائنہ کیا ہے۔ وہاں پر گلا گھونٹنے کے بڑے واضح آثار موجود ہیں۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ رہی صحیح کسر نکال دی۔ اوہ! اس نے گہری تشویش بڑی سانس خارج کی اور بولا، میں صبح اتنی باریک بینی سے لاش کا جائزہ نہ لے سکا۔ آپ ادھر آئیں۔ میں نے اسے اشارہ کیا اور تانگے کے اگلے حصے کی جانب بڑھتے ہوئے کہا، میں دکھاتا ہوں آپ کو۔ اگلے 2-3 منٹ میں نے چادر اٹھا کر چودھری فرمان علی کو نامعلوم لاش کی گردن کا دیدار کرایا۔ وہ بڑی گہری نظروں سے گردن کا معائنہ کرنے کے بعد تشویش بھرے انداز میں بولا، آپ کا اندازہ بالکل درست ہے ملک صاحب، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بدقسمت کو کس ظالم نے گلا دبا کر موت کے گھاٹ اتارا ہوگا۔ اس ظالم کی تلاش کا سوال تو بعد میں پیدا ہوگا چودھری صاحب۔ میرے نزدیک سب سے پہلا کام تو مقتولہ کی شناخت کا ہے۔
جب تک معلوم نہ ہو جائے یہ کون ہے، اس کے قاتل تک رسائی ممکن نہیں ہے۔ اس ظالم کی تلاش کا سوال تو بعد میں پیدا ہوگا چوری صاحب۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ آپ جھوک زامن مشرق کی سمت پائے جانے والے گاؤں یعنی جدھر سے یہ نہ بہتی ہوئی آ رہی ہے انہیں چیک کریں تو اس عورت کے پتے ٹھکانے کا سراغ مل جائے گا۔ میں یہی کرنے جا رہا ہوں۔ اگر اس سلسلے میں کہیں میری مدد یا تعاون کی ضرورت ہو تو ضرور بتائیے گا۔ ضرور، کیوں نہیں۔ اگر واقعی مجھے ایسی ضرورت محسوس ہوئی تو میں آپ کو یہ زحمت ضرور دوں گا۔ الوداعی کلمات کے بعد میں کانسٹیبل وسیم سیٹھی کے ساتھ ٹانگے کے عقبی حصے میں سوار ہوا اور ہمارا تانگا جھوک زامن سے عثمان آباد کی جانب روانہ ہو گیا۔ جھوک زامن گاؤں کے اندر سے گزر کر سڑک کی جانب آتے ہوئے جگہ جگہ لوگوں کی ٹولیاں دکھائی۔ وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے اور ان کی نظریں ہمارے ٹانگے پر لگی ہوئی تھیں۔ نہر سے ملنے والی نامعلوم بدقسمت لڑکی کی لاش کی خبر پورے جھوک زامن میں پھیل چکی تھی، لہٰذا اس امر کے کبھی امکانات تھے کہ وہ لوگ اس عورت کے بارے میں بات کر کے رہے۔ جب ہمارے تانگے نے موزہ جھوک زامن کو خیرباد کیا، اس وقت دھند مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی۔ کرمداد، میں نے ٹانگے کے کوچوان کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، کیا بات ہے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ جب سے ہمارا تانگا جائے وقوع سے روانہ ہوا میں نے ایک بات خاص طور پر محسوس کی ہے کہ تم کچھ بے چین اور بے قرار دکھائی دیتے ہو، جبکہ اس طرف آتے ہوئے اس کی تمہاری یہ کیفیت نہیں تھی۔ کچھ نہیں جناب، بڑا عجیب سا محسوس ہو رہا ہے تھانے دار صاحب۔ کوچوان کے بانس پر بیٹھا ہوا تھا۔ جب تانگا سواریوں سے کچا کچ بھرا ہوا ہو تو کوچوان بانس پر ہی بیٹھا کرتا ہے، مگر اس وقت ہمارے ساتھ ایسی صورتحال نہیں تھی۔ میں اور سیٹھی ٹانگی کی عقبی نشست پر بیٹھے تھے۔ اگلی سیٹ بالکل خالی تھی۔ کرم دین اگر چاہتا تو بڑے آرام سے پھیل کر اس سیٹ پر بیٹھ سکتا تھا۔ وہ بار بار گردن موڑ کر اگلی نشست اور اس کے سامنے موجود خالی جگہ دیکھ رہا تھا، مگر بانس سے اٹھ کر سیٹ پر بیٹھنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ میں اس کے اس خوف کو بڑی اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ اس تناظر میں نے اس سے کہا، کرم دین، انسان کو اپنے جیسے زندہ انسانوں سے ڈرنے اور محتاط رہنے کی ضرورت ہوتی ہے، لاشوں یا مردہ انسانوں سے نہیں۔ جو ہو گیا سو ہو گیا۔ سرکار ڈر تو نہیں رہا؟ وہ اپنی آواز میں مضبوطی بھرتے ہوئے بولا، آپ کو معاملہ کچھ اور لگتا ہے۔ کرم دین، میں نے ٹھیک ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں کافی دیر سے تمہارا جائزہ لے رہا ہوں۔ تم اس خوبصورت لاش کی وجہ سے خاصا سہمے ہوئے ہو، جیسے ہی ابھی اٹھ کر تمہیں چمٹ جائے گی۔ جناب، وہ تھوک نکلتے ہوئے بولا، آپ روحوں اور بدروحوں کے وجود سے انکار تو نہیں کر سکتے نا؟ ہاں، بالکل نہیں کر سکتا۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، کوئی نیک روح یا بدروح، اسے کسی نہ کسی جسم کی بہرحال ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا جس شخص کے اندر نیک روح موجود ہو وہ نیک، اور جس کے وجود میں کوئی بدروح سما جائے تو وہ بدکار ہوتا ہے۔ جناب، میں روحوں کی دوسری قسم کی بات کر رہا ہوں، وہ گویا میری معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے۔ دوسری قسم؟ کرمدین، تم آخر کہنا کیا چاہتے ہو؟ جناب، میں ان روحوں کا ذکر کر رہا ہوں جو انسان کی موت کے بعد آزاد ہو جاتی ہیں اور دوسرے لوگوں کو تنگ کرتی ہیں۔ آپ نے ان عاملوں کاملوں کو نہیں دیکھا جو مخصوص عمل سے روحوں سے رابطہ کرتے ہیں اور ضرورت پڑنے پر کسی روح کو حاضر بھی کر لیتے ہیں؟ جناب، میں ان روحوں کا ذکر کر رہا ہوں جو انسان کی موت کے بعد آزاد ہو جاتی ہیں۔ ایسے عامل و کامل ڈھونگی دکاندار؟ ہاں، ان کی بات کہہ رہے ہو تم؟ تھاندہ صاحب، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ تانگہ بانی جاری رکھتے ہوئے سرسراتی ہوئے آواز میں بولا، میں نے خود ایک شاہ صاحب کو روح کو حاضر کرنے کا عمل کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ سب تمہاری نظر کا دھوکہ ہے۔ اس شاہ جی نے تمہارے کمزور عقیدے سے کھلواڑ کیا ہے اور کچھ نہیں۔ کرم دین نے بے یقینی سے مجھے دیکھا مگر کچھ بولا نہیں۔ میں سمجھ سکتا تھا کہ اس کا ذہن میری باتوں سے نہ تو متفق ہے اور نہ ہی مطمئن۔ اصل میں جو عقیدے نسل در نسل ہمارے خاندانوں اور معاشرے میں چلے آ رہے ہوتے ہیں، ان کے خلاف کوئی بات سننا اور اس پر یقین کرنا ہمارے ذہن کو قبول نہیں ہوتا۔ ابھی عثمان آباد پہنچنے میں کچھ دیر باقی تھی، لہٰذا میں نے مناسب سمجھا سے اس حوالے سے اس کا ذہن صاف کرنے کی کوشش کی۔ کرم دین، تم مسلمان ہو؟ جی الحمدللہ۔ اس لیے کرمدان کہ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، تم عاملوں کو اللہ تعالیٰ سے زیادہ طاقتور سمجھتے ہو؟ تو استغفار، وہ جلدی سے اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا،
توبہ سرکار، یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ وہ تو قادر مطلق ہے، اس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ اس بات کو تو تم مانتے ہو نا؟ جی حضور، بالکل میں اس بات کو مانتا ہوں، اس بات پر تو میرا پکا ایمان ہے۔ تو پھر تمہیں یہ بھی ماننا ہوگا کہ تمام روحوں کو بھی اس قادر مطلق کے حکم کا تابع رہنا پڑتا ہے۔ وہ اپنے خالق کی منشا کے بغیر ایک انچ ادھر سے ادھر حرکت نہیں کر سکتی۔ جی حضور، وہ جلدی سے بولا۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات میں پائی جانے والی ہر زندہ، مردہ، جاندار، بے جان شے کا خالق و مالک ہے۔ ارواح کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3 مقامات مقرر کیے گئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر روز قیامت تک پیدا ہونے والے ہر جاندار کی روح کو اس قادر مطلق نے پیدا کر کے عالم ارواح میں جمع کر رکھا ہے۔ جب کسی انسان کو پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے تو وہ رب کریم ایک روح کو اس کے وجود میں داخل کر دیتا ہے۔ انسانی جسم یا کسی بھی جاندار شے کا جسم روح کا دوسرا ٹھکانہ ہے، اور جب کوئی انسان انتقال کر جاتا ہے تو اس کی روح عالم برزخ میں چلی جاتی ہے۔ عالم ارواح، انسانی وجود، عالم برزخ۔ ارواح کے یہی 3 ٹھکانے ہیں، یہاں وہ حکم ربی سے رہ سکتی ہیں۔ وہ اپنی مرضی یا کسی عامل و کامل کی مرضی سے کہیں آ جا نہیں سکتی۔ تو وہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے خود اپنی آنکھوں سے ایک بار حاضرات کا عمل دیکھا تھا۔ فریب نظر، نظر کا دھوکہ، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ کی باتوں نے میرے دل و دماغ پر بہت اثر کیا ہے جناب، وہ بڑے عقیدت مندانہ انداز میں بولا۔ میں کیسے یقین کر لوں کرم دین کہ میری باتوں نے واقعی تمہیں متاثر کیا ہے؟ جی وہ چونکا، آپ کو کیسے یقین ہے گا تھندر صاحب؟ تم یقین دلاؤ گے تو تمہیں یقین آ جائے گا، میں نے ذو معنی انداز میں کہا۔ اس کی الجھن سوا ہوگی مگر کیسے؟ ایسے میں نے اگلی سیٹ کو تھرپتاتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، یہاں بیٹھ کر دکھاؤ تو میں مانوں۔ واقعی میری باتوں نے تمہارے دل و دماغ میں گھر کر لیا ہے۔ ایک لمحے کے بعد پھر ایک انقلابی فیصلے کے تحت وہ بڑے عزم کے ساتھ تانگے کے باس پر سے اٹھا اور اگلی سیٹ پر برجمان ہو گیا۔ شاباش کرم دین، مجھے یقین آ گیا کہ تمہارے اندر سے روحوں کا ڈر نکل گیا ہے۔ تم چاہے کتنی بھی دیر اس نامعلوم بد نصیب عورت کے ساتھ گزار لو، تمہارا اقبال بھی بکا نہیں ہوگا۔ اب کانسٹیبل سیٹھی بھی گفتگو میں شریک ہو گیا۔ وسیم سیٹھی کا تعلق موضع عثمان آباد سے ہی تھا اور جائے وقوع پر میں نے نامعلوم مقتولہ عورت کے بارے میں اسے بھی پوچھا تھا۔ سیٹھی کے مطابق وہ عورت عثمان آباد کی رہنے والی نہیں تھی۔ یہی سوال میں نے کوچوان سے بھی کیا، مگر قدر مختلف انداز میں۔ کرم دین، اس لاش کی وجہ سے اب تم خوف تو نہیں محسوس کر رہے؟ نہیں، وہ خاصا مضبوط لہجے میں بولا۔ بالکل نہیں، مجھے تو لگ رہا ہے جیسے یہ کسی سواری کا سامان ہو۔ کسی بھی انسان کی لاش سامان کی ایک گٹھری کی مانند ہوتی ہے، جسے میت کی صورت ڈھو کر قبرستان تک پہنچایا جاتا ہے، پھر مٹی میں دبا دیا جاتا ہے۔ تم بھی عثمان آباد کے ہی رہنے والے ہو نا کرم دین؟ جی سرکار، 3 پیڑھیوں سے میرا خاندان ادھر ہی ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا یہ بد نصیب عورت بھی عثمان آباد کی ہی ہے؟ نہیں تھانے دار صاحب، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اس عورت کا تعلق عثمان آباد سے نہیں ہے۔ تم ہر جگہ کی سواریاں اٹھاتے ہو، میں نے کہا۔ کبھی یہ عورت ہمارے تانگے میں بیٹھی ہے؟ اس نے بڑے اعتماد کے ساتھ نفی میں گردن ہلا لی۔ تھانے پہنچ کر میں نے سب سے پہلے نامعلوم مقتولہ عورت کی لاش کی شناخت کے لیے عملی کوشش شروع کر دی۔ میں نے اس پولیس اہلکار کو بھیج کر گاؤں کے چند معتبر افراد کو تھانے بلائے۔ یہ تمام وہ لوگ تھے جو سال ہر سال سے عثمان آباد کے باسی تھے اور وہاں کے بچے کو اچھی طرح جانتے پہچانتے تھے۔ میں نے ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کر کے ان کو سے شناخت کروائی، لیکن فرض اور قانون کے تقاضے نبھاتے ہوئے بہت ضروری تھا کہ آئندہ 1 گھنٹے کے اندر یہ مرحلہ بھی گزر گیا، جس کا نتیجہ میری توقع کے عین مطابق برآمد ہوا، یعنی بد نصیب عورت کا تعلق عثمان آباد سے نہیں تھا۔ اس شناختی پریڈ سے مجھے ایک بڑی کامیابی ہوئی۔ یہ تو طے ہو گیا کہ وہ عورت عثمان آباد کی رہنے والی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی فرید احمد نامی ایک شخص نے بڑی سنسنی خیز انکشاف کیا، جو میری تفتیش کی گاڑی کو آگے بڑھنے کے لیے پٹرول کے ذخیرے سے کم نہیں تھا۔ فرید احمد کی عمر 22 اور 25 کے درمیان رہی ہوگی۔ وہ عثمان آباد کا ہی باسی تھا۔ جب اس نے مقتولہ کی لاش کا جائزہ لیا تو اچانک چونک اٹھا۔ اس کے چہرے اور آنکھوں میں شناسائی کی چمک آئی۔ میں چند لمحات میں فرید کے تاثرات کو بغور دیکھ رہا تھا۔
لہٰذا میں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا، کیا ہوا فرید؟ تم اس طرح کیوں چونکے ہو؟ کیا تم اس عورت کو جانتے ہو؟ میرے پے در پے سوالات کے جواب میں اس نے کہا، جی مجھے لگتا ہے جیسے میں نے اس عورت کو کہیں دیکھا ہے۔ کہاں؟ کیا عثمان آباد میں تم نے اس کو دیکھا تھا؟ میں نے نہیں، عثمان آباد سے باہر۔ باہر کہاں؟ مجھے یاد آ گیا۔ وہ اپنی پیشانی کو مسلتے ہوئے بولا، یہ احمد نگر کی رہنے والی ہے۔ احمد نگر؟ عثمان آباد کی مشرقی سمت 2 میل کے فاصلے پر واقع تھا اور نہر بھی اس طرف سے آ رہی تھی، یعنی نہر کے پانی کا بہاؤ مشرق سے مغرب تھا۔ فرید، میں نے شناخت کرنے والے نوجوان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا تمہیں یقین ہے کہ اس عورت کا تعلق احمد نگر سے ہے؟ کیا تم نے اسے وہاں دیکھا تھا؟ جی مجھے پکا یقین ہے، میں نے اسے احمد نگر میں ہی دیکھا تھا۔ پھر تو تم اس کے نام اور پتے سے بھی واقف ہو گئے؟ میں نے سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اس کے نام کے بارے میں تو کچھ نہیں جانتا۔ وہ لاش کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، البتہ یہ پتا ہے کہ یہ عورت آپا سغرا کے پڑوس میں رہتی ہے۔ میرا مطلب ہے رہتی تھی۔ آپا سغرا؟ یہ کون ہے؟ آپا سغرا میری بڑی بہن ہے جناب، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ اس کی شادی ادھر احمد نگر میں ہوئی ہے اور وہ احمد نگر ہی میں اپنے بچوں اور شوہر کے ساتھ رہتی ہے۔ میں کبھی کبھی آپا سغرا سے ملنے چلا جاتا ہوں تو اس بد نصیب عورت کو اپنی آپی سغرا کے پڑوس میں دیکھا تھا۔ میں نے تصدیق طلب انداز میں پوچھا، اور تمہیں یقین ہے کہ یہ وہی ہے؟ جی بالکل، اس کا گھر والا لکڑی کا کام کرتا ہے، شاید اس کا نام یعقوب ترخان ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا، فرید تم ابھی اسی وقت ایک اہلکار کے ساتھ احمد نگر جاؤ اور فوری یعقوب ترخان کو لے کر واپس آ جاؤ۔ جو حکم جناب کا۔ اگلے 15 منٹ میں میں نے کانسٹیبل آصف علی کو فرید احمد کی سنگت میں ایک تانگے پر سوار کر کے احمد نگر کی جانب روانہ کر دیا اور خود اپنے کمرے میں آ گیا۔ تھوڑی دیر میں حوالدار رستم بھی میرے پاس آیا اور ہمارے درمیان اس نامعلوم مقتولہ عورت کے حوالے سے گفتگو ہونے لگی۔ ادھوری شناخت۔ وہ الجھن زدہ انداز میں مجھے تکنے لگا۔ میں سمجھا نہیں ملک صاحب، جب فرید نے تصدیق کی ہے کہ یہ عورت اس کی سغرا آپا کی پڑوسن ہے تو پھر کس شک و شبہ کی گنجائش کہاں رہ جاتی ہے؟ شک و شبہ کی گنجائش تو موجود نہیں رہتی۔ یہ عورت آپا سغرا کی پڑوسن ہے؟ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، آنکھ بڑی عجیب شے ہے، یہ اکثر دھوکہ بھی کھا جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے فرید جس عورت کا ذکر کر رہا ہے اس کی شکل میں اس مقتولہ عورت سے ملتی جلتی ہو۔ یہ ناممکن تو نہیں، فرید کو مغالبہ بھی ہو سکتا ہے۔ جب تک یعقوب ترخان یہاں کر اس بات کی تصدیق نہ کر دے کہ یہ عورت اس کی بیوی ہے، میں یقین نہیں کر سکتا۔ یہ تو آپ نے ٹھیک کہا ملک صاحب، اس کی اصل شناخت تو اس کا گھر والا ہی کر سکتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے کے بعد یعقوب یہاں آپ کے سامنے ہوگا۔ ادھر رستم خان کی بات ختم ہوئی، ادھر کانسٹیبل آصف میرے کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے 15-20 منٹ پہلے آصف کو فرید کی میت میں احمد نگر روانہ کیا تھا۔ میں غیر متوقع طور پر اتنی جلدی اس کی واپسی نے مجھے چکا دیا۔ میں نے اس سے پوچھا، تم احمد نگر نہیں گئے؟ جناب احمد نگر پہنچنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ اصل میں ہوا یہ کہ ایسی کوئی بات نہیں، ہوا یہ کہ آپ نے جس کام سے مجھے احمد نگر بھیجا تھا وہ تھانے سے نکلتے ہی ہو گیا، اس لیے میں فوری واپس آ گیا۔ آصف علی، میں نے تو تمہیں احمد نگر اس مقصد سے روانہ کیا تھا کہ تم یعقوب ترخان کو اپنے ساتھ لے کے آؤ۔ اس نے کہا، جی سر، میں یعقوب ترخان کو لے کر ہی آیا ہوں، وہ باہر برآمدے میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن صرف 15-20 منٹ میں تم احمد نگر جا کر واپس کیسے آ سکتے ہو؟ میری حیرت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ جناب دراصل یعقوب ترخان ہمیں راستے ہی مل گیا۔ ہم نے تھانے سے نکل کر بمشکل 100 گز کا فاصلہ طے کیا ہوگا کہ سامنے سے ایک تانگا آتا دکھایا۔ قریب پہنچنے پر فرید نے مجھے بتایا کہ اس تانگے میں یعقوب ترخان سوار ہے۔ میں نے تانگے کو روکا، یعقوب ترخان سے پوچھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ اس نے بتایا کہ اس کی بیوی عائشہ کہیں گم ہو گئی ہے، وہ اپنی بیوی کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروانے تھانے جا رہا ہے۔ بس اتنی سی بات ہے جناب۔ میں نے اطمینان سے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی۔ ٹھیک ہے، یعقوب ترخان کو اس نامعلوم مقتولہ عورت کی لاش دکھاؤ، میں ابھی آ رہا ہوں۔ وہ مجھے سلوٹ کر کے کمرے سے نکل گیا۔ میں اٹھ کر کھڑا ہوا تو حوالدار رستم خان نے بھی کرسی چھوڑ دی۔
اور بولا ملک صاحب اب یہ بد نصیب عورت ناملوم تو نہیں رہی، یہ یعقوب ترخان کی گمشدہ بیوی عائشہ ہے جناب۔ ہاں بظاہر ایسا ہی لگتا ہے، میں نے قدم بڑھاتے ہوئے کہا، لیکن کسی حتمی نتیجے پر پہنچنے کے لیے ابھی بہت وقت ہے، تم میرے ساتھ آؤ۔ ہم دونوں وہاں سے چلے، مقتولہ عورت کی لاش رکھی ہوئی تھی وہاں پہ پہنچے۔ کانسٹیبل آصف نے ہم سے پہلے یعقوب ترخان کو وہاں پہنچا دیا۔ فرید بھی ادھر ہی موجود تھا۔ یعقوب ترخان نے مقتولہ عورت کا چہرہ دیکھتے ہی اعلان کر دیا کہ وہ اس کی بیوی عائشہ کی لاش ہے۔ بیوی کو مردہ حالت میں دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو بہر آئے اور وہ گلیر آواز میں بولا، تھانے دار صاحب یہ آپ کو کہاں سے ملی؟ اس کے ساتھ کیا ہوا؟ میں تو صبح سے اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاگل ہو گیا ہوں۔ لاش کی حتمی شناخت کے بعد میرا کام خاصا آسان ہو گیا۔ میں یعقوب ترخان کو اپنے کمرے میں لے آیا۔ میں اسے تفصیلی نشست کرنا چاہتا تھا تاکہ اس کی بیوی کی موت کا معاملہ حل ہو سکے۔ میں نے یعقوب ترخان کو ایک کرسی پر بٹھایا اور تسلی آمیز انداز میں کہا، یعقوب اپنے آپ کو سنبھالو، میں 10 منٹ بعد تم سے بات کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں دروازے کی طرف بڑھا تو اس نے بڑی ہوئی آواز میں پوچھا، تھاندار صاحب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تمہاری بیوی کی لاش کے سلسلے میں کچھ ضروری کارروائی کرنی ہے۔ میں لاش کو ہسپتال بھجوانے کے بعد تمہارے پاس آتا ہوں۔ آپ عائشہ کی لاش کو ہسپتال کیوں بھیج رہے ہیں تھانے صاحب؟ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ ہسپتال میں تمہاری بیوی کا پوسٹ مارٹم ہوگا۔ پوسٹ مارٹم یعنی چھیڑ پھاڑ؟ اس کی آنکھوں میں خوف کے سائے لہرانے لگے۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ بڑی اشد ضرورت ہے، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ تمہاری بیوی کی طبعی موت نہیں ہوئی، اس کی موت کا سبب جاننا بہت ضروری ہے۔ وہ یک ٹک مجھے دیکھتا چلا گیا۔ میں اسے کمرے میں چھوڑ کر باہر نکل آیا۔ آئندہ 10 منٹ میں نے کانسٹیبل وسیم کی نگرانی میں یعقوب ترخان کی بیوی عائشہ کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ضلعی ہسپتال بھیج دیا اور ایک مرتبہ پھر اپنے کمرے میں آ گیا۔ یعقوب ترخان کی عمر 40 سے تجاوز نظر آتی تھی۔ وہ متناسب بدن کا مالک ایک دراز قامت شخص تھا۔ سر کے بال آدھے سے زیادہ اڑ چکے تھے اور چندیاں صاف دکھائی دیتی تھی۔ اس کے بائیں ہاتھ کی 2 انگلیاں بھی غائب تھی۔ بعد از مجھے معلوم ہوا کہ مذکورہ انگلیاں بے احتیاطی کے باعث آرے میں کٹ گئی ہیں۔ میں نے نہایت ہی مختصر مگر جامع الفاظ میں یعقوب ترخان کو اس کی بیوی کی لاش کا دریافت کے بارے میں بتایا۔ بڑی توجہ سے میری بات سنتا رہا اور اس کے چہرے کے تاثرات میں بڑی تبدیلیاں نما ہوتی رہی۔ جب میں خاموش ہوا تو اس نے مردہ سی آواز میں کہا، آپ کا مطلب ہے عائشہ کو قتل کرنے کے بعد نہر میں پھینکا گیا؟ بالکل، میرا یہی مطلب ہے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ اس امر کی تصدیق کر دی، لیکن عائشہ کو کون قتل کر سکتا ہے؟ یہ تو تم مجھے بتاؤ گے، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تم عائشہ کے شوہر ہو، تم سے زیادہ یہ بات اور کون جان سکتا ہے؟ جناب میں عائشہ کی موت کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ بے بسی سے گردن کو نفی میں ہلاتے ہوئے بولا، وہ رات کو ٹھیک ٹھاک سوئی تھی، صبح دیکھا تو وہ اپنے بستر پر موجود نہیں تھی۔ بس میں اسی وقت عائشہ کی تلاش میں لگ گیا۔ میں نے پورا احمد نگر چھان مارا لیکن وہ مجھے کہیں نہیں ملی۔ تھک ہار کر میں اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروانے تھانے آ رہا تھا تو یہاں آ کر پتہ چلا کہ یہ سب ہو گیا۔ یعقوب، اس بات میں تو کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ تمہاری بیوی کو گلا گھونٹ کر موت کی گاڑ اتارا گیا ہے۔ اس کی ٹوٹی ہوئی چوڑیاں اور زخمی کلائیاں اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے خاصا جد و جہد کی تھی، لیکن قاتل نے اس کا بس نہیں چلنے دیا اور اس وقت تک عائشہ کی گردن کو اپنے ہاتھوں کی مضبوط انگلیوں میں جکڑا رکھا جب تک اس کی زندگی کا چراغ گل نہیں ہو گیا۔ اسے موت کی نیند سلانے کے بعد ہی قاتل نے اس کی لاش کو نہر میں پھینکا ہوگا۔ یہاں سے وہ پانی کے ساتھ ساتھ بہتے ہوئے جوگ زامن پہنچ گئی۔ میں نے ذرا دیر کو رکا اور ایک اسودہ سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، اگر جھوگ زامن کے مچھیرے اللہ نے نہر میں جال نہ ڈالا ہوتا تو عائشہ کی لاش پانی کے ساتھ بہتی ہوئی پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلی جاتی۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھانے دار صاحب۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھامے ہوئے بولا، عائشہ کا کون دشمن ہو سکتا ہے؟ اس کا کوئی دشمن نہیں ہے، پھر کون اسے قتل کر کے نہر میں پھینک سکتا ہے؟ جب ایسے حالات میں کوئی عورت قتل ہو جاتی ہے تو پہلا شک اس کے شوہر کی طرف جاتا ہے، لہٰذا تم سچ سچ بتا دو کہ تم نے اپنی بیوی کے ساتھ کیا کیا ہے۔
تھانے دار صاحب، آپ مجھ سے بڑی قسم لے لیں، میں عائشہ کی موت کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ تم دونوں کے بیچ اجوازی زندگی کیسی چل رہی تھی؟ ٹھیک تھی جناب، جیسے دو دوسرے میاں بیوی کی ہوتی ہے۔ پولیس ڈپارٹمنٹ میں طویل عرصہ کام کرتے ہوئے بھانت بھانت کے لوگوں سے میرا واسطہ پڑتا رہتا تھا، جس میں زیادہ تعداد جرم پیشہ افراد کی ہوتی ہے۔ میں ان لوگوں کی مخصوص نفسیات اور چہرے کے اتار چڑھاؤ سے بخوبی آگاہ تھا، اور اللہ کے فضل سے میں پہلی ہی نظر میں اندازہ لگا لیتا تھا کہ سامنے کس مجاز کا مجرم کھڑا ہے۔ یعقوب ترخان کے حوالے سے میری ابتدائی رائے یہی تھی کہ وہ اپنی بیوی کی موت کا ذمہ دار نہیں ہے، اور اس نے عائشہ کو قتل نہیں کیا، لیکن یہ بھی طے ہے کہ 1-2% مجرم بڑے اشعار اور کھوچے ہوتے ہیں۔ میاں بیوی کی زندگی چاہے کتنی بھی ٹھیک ٹھاک چل رہی ہو، لیکن ان کے بیچ گاہے بگاہے تو تکرار، لڑائی جھگڑا ہو بھی جاتا ہے۔ کیا تم دونوں بھی آپس میں دنگا فساد کیا کرتے تھے؟ کوئی بڑا دنگا فساد تو نہیں تھانے دار صاحب، ہاں مگر کبھی کبھی منہ ماری ہو جاتی تھی۔ عموماً یہ منہ ماری کس بات پر ہوتی تھی؟ ہمارے درمیان جب بھی لڑائی ہوتی تو وہ یوسف کا ہی معاملہ ہوتا۔ یوسف کون ہے؟ یوسف میرا بیٹا ہے جناب، 8 سال کا ہو گیا ہے، مگر نہ تو اس کا پڑھنے میں دل لگتا ہے اور نہ ہی کام میں میرا ہاتھ بٹاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ماں کے لاڑ نے اسے بگاڑ دیا ہے۔ بس جی، اس بات پر عائشہ سے میری نوک جھوک ہو جاتی تھی۔ اکثر باپوں کی زبان سے یہ شکایت سنی ہے کہ ماؤں نے بیجا لاڑ پیار بچوں کو بگاڑ دیتا ہے۔ اس موضوع پر اگر ماؤں سے بات کی جائے تو ادھر سے بھی باپوں کے خلاف شکوے شکایت کا ایک دفتر کھل جاتا ہے۔ یعقوب ترخان کی اس بات سے تو مجھے اتفاق تھا کہ 8 سالہ یوسف کو اپنی تعلیم کی جانب توجہ دینی چاہیے، مگر اس کی یہ خواہش جائز نہیں تھی کہ معصوم یوسف اس کے کام میں بھرپور ہاتھ بٹائے۔ بہرحال اس وقت معاملہ تعلیم اور کام سے زیادہ اہم، یعنی یوسف کی ماں عائشہ کی موت کا تھا۔ یعقوب ترخان کی جانب متوجہ ہو گیا، کیا گزشتہ رات بھی عائشہ سے تمہاری نوک جھوک ہوئی تھی؟ جی نہیں۔ یوسف کے علاوہ تمہارے اور کتنے بچے ہیں؟ کوئی نہیں جناب، ہماری بس ایک ہی اولاد ہے۔ تم نے بتایا کہ پچھلی رات عائشہ ٹھیک ٹھاک اپنے بستر پر سوئی تھی، اور اس سے پہلے تمہاری اس سے لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہوا تھا۔ جی ہاں، یہی حقیقت ہے۔ کیا رات میں کسی وقت تمہاری آنکھ کھلی تھی؟ نہیں جناب، میں دن بھر کا تھکا ہوا تھا، رات کا کھانا کھانے کے بعد ایسی گہری نیند سویا کہ پھر آج صبح ہی میری آنکھ کھلی، اور جب آنکھ کھلی تو عائشہ اپنے بستر پر موجود نہیں تھی۔ جی ہاں۔ عائشہ کو بستر سے غائب پا کر تمہارے ذہن میں پہلا خیال کیا آیا؟ میں نے ایک نہایت ہی اہم سوال کیا، کیا تم نے گھر کے بیرونی دروازے کو چیک کیا تھا؟ کیا مطلب جی؟ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، مطلب گھر کا باہر والا دروازہ بند تھا یا کھلا ہوا تھا؟ دروازہ کھلا ہوا تھا جناب، یعنی اس کے دونوں پٹ تو بند تھے مگر کنڈی لگی ہوئی نہیں تھی۔ کیا رات کو تم نے یاد سے بیرونی دروازے کی کنڈی لگائی تھی؟ جی ہاں، یہ کام سونے سے پہلے میں ہمیشہ کرتا ہوں۔ رات کو سونے سے قبل تم نے بیرونی دروازے کی کنڈی لگائی تھی؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور جب صبح تم بیدار ہوئے تو دروازے کی کنڈی گری ہوئی تھی اور تمہاری بیوی گھر میں موجود نہیں تھی۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ میں نے اور وہ رفع حاجت کے لیے گھر سے باہر نکلی ہو۔ کنڈی کا کھلا ہوا پایا جانا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے عائشہ اپنی مرضی سے کنڈی کھول کر گھر سے نکلی ہوگی۔ میرا دھیان بھی سب سے پہلے اس طرف گیا۔ میں نے چند منٹ اس کی واپسی کا انتظار کیا، لیکن جب وہ واپس نہیں لوٹی تو میں نے پریشان ہو گیا اور اس کی تلاش میں نے سب سے پہلے خیتوں کا رخ کیا، مگر وہ مجھے کہیں نہیں ملی۔ میں نے مختلف لوگوں سے اس بارے میں پوچھا، مگر کسی نے بھی عائشہ کو دیکھا نہیں تھا۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ پولیس عائشہ کو کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ لے گی، مگر یہاں آ کر تو مجھے اس کی لاش کا سامنا کرنا پڑا۔ یعقوب، مجھے تمہاری بیوی کی المناک موت کا افسوس ہے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، اور میرا یہ وعدہ ہے کہ بہت جلد میں عائشہ کے قاتلوں کو آئینی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دوں گا۔ لیکن یہ کہ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، اس سلسلے میں مجھے تمہارے تعاون کی اشد ضرورت ہے، سچے اور کھرے تعاون کی۔ میں تعاون کروں گا تھاندار صاحب، سچا اور کھرا تعاون۔ وہ بڑے عزم سے بولا، عائشہ تو چلے گی، کوئی اسے واپس نہیں لا سکتا۔ میری خواہش ہے کہ میں اس کے قاتل کو عبرتناک سزا دوں۔ عبرتناک سزا ہی ملے گی یعقوب، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ تم بالکل بے فکر ہو جاؤ، اور اگر اس واقعے کے حوالے سے تمہیں کچھ بھی معلوم ہو تو مجھے بتا دو۔
اگر میں عائشہ کی موت کے بارے میں کچھ جانتا تو آپ کو ضرور بتا دیتا تھانے دار صاحب۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کے ساتھ ایسا سنگین واقعہ پیش آ جائے گا۔ میرا تو گھر اجڑ گیا جناب۔ میں نے اسے تسلی دے کر رخصت کیا اور یہ ہدایت کر دی کہ وہ گھر ہی میں رہے۔ میں کسی بھی وقت احمد نگر تفتیش کی گھر سے آ سکتا ہوں۔ اس نے میری ہدایت پر عمل کرنے کا یقین دلایا اور مجھے سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ اسی روز نماز ظہر کے بعد میں اور شیٹھی احمد نگر کی جانب روانہ ہو گئے۔ ہم دونوں گھوڑوں پر سوار تھے۔ میں نے دنستہ ٹانگے کے سفر کو نظر انداز کیا تھا۔ اس وقت ہم پختہ سڑک پر نہیں بلکہ ایک نہر والے روٹ پر سفر کر رہے تھے۔ نہر کے کنارے کے ساتھ ساتھ ایک کچا رستہ بھی رواں دواں تھا جس پر مویشی اور بیل گاڑیاں وغیرہ سفر کیا کرتی تھی یا پھر گھوڑ سوار۔ میں اگر چاہتا تو پختہ سڑک پر بھی سفر کرتے ہوئے باسہولت اور کم وقت میں عثمان آباد اور سے احمد نگر پہنچ سکتا تھا۔ 2 میل کا فاصلہ کوئی زیادہ مسافت نہیں تھی، لیکن میں نے اپنے ایک خاص مقصد کی خاطر نہر کے کنارے سفر کا فیصلہ کیا۔ اس حوالے سے میرے ذہن میں ایک منصوبہ تھا۔ گزشتہ روز میں نے وسیم سیٹھی کو نامعلوم مقتولہ عورت کی لاش کے ساتھ سرکاری ہسپتال روانہ کیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ بدنصیب عورت اب نامعلوم نہیں رہی تھی۔ یہ حقیقت بڑے واضح انداز میں سامنے آ چکی تھی کہ مقتولہ کا نام عائشہ ہے اور وہ یعقوب ترخان کی بیوی ہے۔ ہسپتال والوں نے کیا کہا تھا سیٹھی؟ میں نے دوران سفر کانسٹیبل سے دریافت کیا۔ پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ وہ کب دیں گے؟ اس نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، ملک صاحب ابتدائی رپورٹ آج شام کو یا کل صبح مل جائے گی۔ سیٹھی کے لہجے میں ایک عجیب سی بیزاری کو محسوس کر کے میں نے کہا، کیا بات ہے سیٹھی؟ تم خاص الجھے ہوئے نظر آ رہے ہو۔ یہ تمہارے مزاج کے خلاف ہے۔ سب ٹھیک ہے نا؟ جی ملک صاحب میں ٹھیک ہوں، مگر کبھی کبھی آپ کی معمول کی ہٹی ہوئی کوئی بات دیکھ کر ذہن میں بہت سارے سوال سر اٹھانے لگتے ہیں۔ میں نے کبھی تمہیں سوالات کرنے سے منع کیا ہے سیٹھی؟ اور یہ بھی بتاؤ، اس وقت تم نے میری کون سی حرکت ایسی دیکھی جو خلاف معمول ہے؟ چھوڑے ملک صاحب۔ کیوں چھوڑوں؟ کیوں رہنے دوں؟ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ بات چیت جاری رکھنا چاہیے نا ہمیں، اس بہانے وقت بھی اچھا کٹ جائے گا۔ تھانے میں تمہاری یہ کیفیت نہیں تھی، ہمارا روانہ ہونے کے بعد ہی تم پر قنوطات کا یہ دورہ پڑا ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میرے ذہن میں یہی تھا کہ سڑک کے راستے منٹوں میں احمد نگر پہنچ جائیں گے۔ 2 میل کا فاصلہ آخر ہوتا ہی کتنا ہے، اور اب میں تمہاری بیزاری اور جھنجھلاہٹ کا سبب سمجھ گیا ہوں۔ اطمینان رکھو، تم اس بات پر ذہن کو مت الجھا کر رکھو میں صاف ستھری سڑک چھوڑ کر نہر کے کنارے کچے راستے کی خاک کیوں اڑا رہا ہوں؟ جی ملک صاحب، اتنا تو میں جانتا ہوں کہ آپ کے اس فیصلے کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی، مگر چونکہ اس وجہ سے واقف نہیں ہوں اس لیے الجھ رہا ہوں۔ بس اب ذہن کو مزید مت الجھائیں، میں نے گھوڑا روکتے ہوئے کہا۔ میں ابھی تمہارے ذہن میں موجود ہر سوال کا جواب دیتا ہوں۔ میں نے گھوڑا روکا تو اس نے بھی لگام کھینچ کر گھوڑا روک لیا اور پھر مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ کیوں روک گئے ملک صاحب؟ میں نے اس کے سوال کو دنستہ نظر انداز کرتے ہوئے الٹا اس سے سوال کر ڈالا، سیٹھی کل تم جائے وقوع پر میرے شانہ بشانہ تھے نا؟ جی ملک صاحب۔ مقتولہ عائشہ کی لاش کہاں سے برآمد ہوئی تھی؟ اللہ دتہ مشیرے کے جال سے، جھوک زامن کے نہر والے پل کے نیچے یا اس کے پاس۔ اللہ تمہارا بھلا کرے۔ میں نے نہر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، یعنی یہ تو طے ہے کہ عائشہ کی لاش نہر کے کنارے پانی کے ساتھ بہتے ہوئی اللہ دتہ کے جال تک پہنچی تھی۔ یہ راز کھل جانے کے بعد کہ مقتول خوبصورت عورت عائشہ تھی اور اس کا تعلق احمد نگر سے تھا، اس امر میں بھی کسی شبے کی گنجائش نہیں رہتی کہ صفاق قاتل نے اسے موت کی گاڑ اتارنے کے بعد احمد نگر یا اس کے قریب ہی اس کی لاش کو نہر میں پھینکا ہوگا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے نا؟ اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ بالکل جناب، یہ بھی سامنے کی بات ہے۔ مقتول کی ٹوٹی ہوئی چوڑیاں اور زخمی کلائی سے واضح ہو جاتا ہے کہ عائشہ نے موت کے منہ میں جانے سے پہلے اپنی زندگی کے حتی المقدر مزاحمت کی تھی۔ میں نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ نہیں جناب، آپ کی تھیوری سے میں مکمل اتفاق کرتا ہوں۔ اب میں تمہارے آخری سوال کا جواب بھی دیتا ہوں۔
میں نے یہاں گھوڑا کیوں روکا؟ یہ تو تم نے جان لیا کہ میں نے پختہ سڑک کو نظر انداز کر کے دھول اڑاتے کچے راستے کا انتخاب اس لیے کیا کہ نہر کے کنارے سڑک پر یا اس کچے ماحول پر نظر رکھ سکوں جس میں تیرتے ہوئے عائشہ کی لاش احمد نگر سے جھوک زامن تک پہنچی تھی، تاکہ کوئی اہم سراغ یا کوئی مخصوص اشارہ میرے علم میں آ جائے۔ وہ میری پوری بات سننے سے پہلے ہی بول پڑا، میرا یہاں پر رکنے والا سوال تو بیچ میں رہ گیا، میں اس طرف آ رہا ہوں سیٹھی، لیکن تم نے بڑی بات کاٹ دی۔ خیر، میں نے ایک لمبی سانس خارج کی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، ہم اس وقت احمد نگر گاؤں کی حدود میں داخل ہو چکے ہیں۔ وہ دیکھو، میں نے ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے اضافہ کیا، چند گز آگے نہر کے کنارے تمہیں جو ڈیرا نظر آ رہا ہے نا، یہ رانا بہادر علی کا ڈیرا ہے۔ جی ہاں، میں رانے بہادر کو اچھی طرح جانتا ہوں، وہ احمد نگر کے چودھری صاحب ہیں اور 6 ماہ بعد ہونے والے الیکشن میں حصہ بھی لے رہے ہیں۔ ان کی ٹکٹ پر جمال کوٹ کے ملک کریم بخش کھڑے ہیں، عثمان آباد کے چودھری سلیم راجپوت کی مکمل سپورٹ رانے بہادر کو حاصل ہے، جبکہ ڈوگ زامن کے چودھری فمان کی حمایت ملک کریم بخش کے ساتھ ہے۔ سیٹھی، لگتا ہے تمہیں سیاست سے کچھ زیادہ ہی دلچسپی ہے۔ آپ کچھ بھی کہہ لیں جناب، وہ بڑی سادگی سے بولا، جب بھی الیکشن قریب آتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، جلوس نکلتے ہیں، نعرے بازی ہوتی ہے، تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے۔ الیکشن میں ابھی 6 ماہ باقی ہیں۔ میں نے واپس اپنے موضوع کی طرف آتے ہوئے کہا، رانا بہادر اور ملک کریم بخش کے درمیان کسی کانٹے کا مقابلہ ہوگا، یہ بھی دیکھ لیں گے۔ فی الحال ہمیں عائشہ کے قاتل کا سراغ لگانا ہے۔ گھوڑے روکنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم گھوڑے سے نیچے اتر کر پیدل چلتے ہوئے رانا صاحب کے ڈیرے کی سمت بڑھیں گے اور نہر کے کنارے کو اندر اور باہر دونوں جانب سے دیکھتے ہوئے جائیں گے۔ بالکل سمجھ گیا ملک صاحب۔ ہم باتیں کرتے ہوئے سست روئی سے آگے بڑھنے لگے۔ 15-20 گز آگے آنے کے بعد سیٹھی کی سرسراتی ہوئی آواز ابھری، ملک صاحب وہ کیا؟ اس کے ساتھ ہی اس نے نہر کے اندرونی کنارے کی جانب اشارہ کر دیا، یہاں پستہ قد و قامت ہلکی پھلکی جھاڑیاں اگی ہوئی تھی۔ میں نے سیٹھی کے اشارے کی تلقین کی اور اگلے ہی لمحے میں چونک گیا۔ جھاڑیوں میں سرخ رنگ کی کوئی چھے پھنسی ہوئی تھی۔ میں نے پہلی نظر میں پہچان لیا، وہ گرم چادر تھی۔ اس کے ساتھ ہی مقتول عائشہ کا لباس میرے ذہن میں تازہ ہو گیا۔ سرخ پھولدار پلین کی قمیص، سرخ کاٹن کی شلوار اور چادر یعنی دوپٹہ غائب۔ میرے ذہن میں ایک فوری سوال ابھرا، کہیں یہ عائشہ کی چادر تو نہیں؟ یہ بڑا سنسنی خیز اور ولولہ انگیز سوال تھا۔ اگلے ہی لمحے میں اور سیٹھی گھوڑوں کو نہر کے کنارے پر ایک درخت کے تنے سے باندھ کر نہر میں اتر چکے تھے۔ نہر کا اندرونی کنارہ بالکل خشکیدہ پانی کا بہاؤ نہ ہونے کے برابر تھا، اور جو بہاؤ تھا وہ بھی نہر کے درمیانی حصے پر تھا۔ سرخ رنگ کا وہ کپڑا ایک زنانہ گرم شال تھی، اور اس بات کا قوی امکان تھا کہ وہ شال عائشہ کی ہوگی، اور اس وقت حقیقت میں بدل گئی جب تھوڑے آگے ایک بند زنانہ چپل بھی ہمیں مل گئی۔ میں نے عائشہ کی لاش کا جائزہ لیتے ہوئے اس کے ہاتھ اور پاؤں کو بھی غور سے دیکھا تھا، یعنی مجھے یقین ہے کہ یہ چپل اسی کی ہوگی۔ ملک صاحب، سیٹھی نے انکشاف انداز میں کہا، مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ عائشہ کو اس جگہ گلا گھونٹ کر موت کی گھاٹ اتارا گیا اور پھر اس کی لاش کو نہر کے اندر گرا دیا گیا۔ میں نے جائے وقوع کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، تمہاری بات میں وزن ہے، اس لیے میں تم سے اتفاق کرتا ہوں۔ اور کیا ملک صاحب؟ رانا بہادر علی کا ڈیرا یہاں سے چند گز کے فاصلے پر ہے۔ میں نے ڈیرے کی سمت اشارہ کرتے ہوئے کہا، لہذا ڈیرے پر رہنے والے رانا صاحب کے ملازموں کو اس خونی واردات کے بارے میں کچھ نہ کچھ تو علم ہونا چاہیے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میرا خیال ہے ہمیں ڈیرے پر جا کر پوچھ گچھ کرنی چاہیے۔ میں تمہارے اس خیال کو عملی جامہ پہنانا چاہتا ہوں۔ میں تمہاری تجویز پر ضرور عمل کروں گا، میں نے خیز انداز میں کہا، لیکن پہلے ہم یعقوب ترخان کی طرف جائیں گے، اس کی خیر خبر لینا بھی ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے پاس مقتولہ کے حوالے سے کوئی نئی اطلاع ہو۔ جیسے آپ کی مرضی۔ ہم نے واپسی کی راہ لی اور نہر سے نکل کر اپنے گھاڑوں کے پاس پہنچے۔ جھاڑیوں سے ملنے والی گرم شال اور چپل کو ایک تھیلے میں ڈال کر وسیم نے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ ہم نے گھوڑوں کو کھولا اور ان پر سوار ہو کر کھیتوں کے کنارے کنارے چلتے ہوئے احمد نگر گاؤں کے اندر داخل ہو گئے۔ یعقوب ترخان کا گھر ڈھونڈنے میں ہمیں کوئی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ عائشہ کو پیش آنے والے واقعے کی خبر پورے احمد نگر میں پھیل چکی تھی،
اور اس کا گھر تعزیت کے لیے آنے والے افراد سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے گھر کے سامنے ایک درخت کے نیچے ہی میں نے چارپائیاں ڈلوا کر بیٹھنے کا سما پیدا کر دیا۔ گھر کے اندر بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ یعقوب کو میں نے اپنے سامنے بٹھا لیا، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے قدر نرم لہجے میں پوچھا، کچھ پتہ چلا عائشہ کب اور کس مقصد سے گھر سے نکلی تھی؟ نہیں جناب، میرا یہی خیال ہے کہ وہ معمول کے مطابق رفع حاجت کے لیے صبح گھر سے نکل کر کھیتوں کی طرف گئی اور اس دوران میں کسی وقت سے یہ سنگین حادثہ پیش آ گیا۔ یعقوب، احمد نگر گاؤں اور اس کی شمال کی جانب بہنے والی نہر کے بیچوں بیچ سرسبز کھیت پھیلے ہوئے ہیں۔ کیا تم لوگ رفع حاجت کے لیے انہی کھیتوں کی طرف جاتے ہو؟ جی بالکل۔ کیا یہ ممکن ہے کہ عائشہ کھیتوں سے آگے نہر کی طرف بھی چلی جاتی ہو؟ اس کی ضرورت تو نہیں، لیکن یہ آپ سوال کیوں پوچھ رہے ہیں؟ مجھے کھیتوں کے اس طرف نہر کے اندر سے کچھ ایسے آثار ملے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ تمہاری بیوی وقوع کی رات نہر کے اندرونی کنارے پر پہنچی تھی۔ ادھر ہی اس کے ساتھ کوئی خطرناک جان لیوا واقعہ پیش آیا۔ آپ کو ادھر سے کس قسم کے آثار ملے ہیں؟ میں نے اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے وسیم سیٹھی کو اشارہ کیا۔ سیٹھی؟ وہ شعر بندہ میرے اشارے کی تہہ تک پہنچ گیا اور اپنے ساتھ لائے ہوئے تھیلے کو یعقوب ترخان کے سامنے کھول دیا۔ تھیلے کے اندر سے برآمد ہونے والی گرم شال اور چپل پر نظر پڑتے ہی یعقوب ترخان اضطراری لہجے میں بولا، یہ آپ کو کہاں سے ملی؟ یہ دونوں چیزیں مجھے نہر کے اندرونی حصے سے ملی ہیں، جس کا بھی تھوڑی دیر پہلے میں نے تم سے ذکر کیا ہے۔ اس کا واضح مطلب یہی ہے کہ تمہاری بیوی مقتولہ عائشہ وقوع کی رات نہر کے اس حصے میں پہنچی تھی۔ وہ وہاں اپنی مرضی سے گئی تھی یا کسی نے اسے وہاں پہنچایا تھا، اس کا فیصلہ کرنا بعد کی بات ہے، اور یہ فیصلہ بھی بعد میں کیا جا سکتا ہے کہ وہ رات کے کس حصے میں وہاں گئی تھی۔ یہاں علیل صبح گئی تھی، پوری طرح اجالا ہونے کے بعد گئی تھی۔ میرے سامنے فوری، ضروری اور اہم سوال یہ ہے کہ یعقوب، عائشہ وہاں کیوں گئی تھی؟ اور اس سوال کا جواب مجھے تم دو گے۔ میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ تم ایسے بتا سکتے ہو کہ تم اس کے شوہر ہو، بلکہ شوہر تھے، لیکن وہ مجھے بتا کر نہیں گئی تھی۔ میں نے صبح اٹھ کر جب دیکھا تو وہ اپنے بستر پر موجود نہیں تھی۔ میری نظروں میں عائشہ کے نہر کے اس حصے میں پہنچنے کے دو ہی سبب ہو سکتے ہیں۔ نمبر ایک، اسے زبردستی اغوا کر کے وہاں پہنچایا گیا، یا پھر قتل کر کے اس کی لاش کو سپرد نہر کر دیا۔ نمبر دو، وہ خود اپنی مرضی سے وہاں پہنچی اور پھر اپنی توقع کے خلاف حادثے کا شکار ہو کر موت کی آغوش میں چلی گئی۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، پتہ نہیں آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ میں اس قسم کی باتیں کر رہا ہوں یعقوب جو کہ حقیقت ہے۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، تم اس حقیقت کو تسلیم کرو یا نہ کرو، یہ تمہاری مرضی ہے۔ ویسے مجھے تسلیم کروانے کے لیے 101 گور آتے ہیں۔ تھانے دار صاحب، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، آپ اس طرح کی باتیں کر کے مجھے اور الجھائیں مت۔ میں تمہاری پریشانی دور کرنے کے لیے یہ سب کر رہا ہوں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ عائشہ کا قاتل جلد از جلد قانون کی گرفت میں ہو؟ جی کیوں نہیں، میری تو پہلی خواہش ہی یہ ہے۔ تو پھر مجھ سے تعاون کرو یعقوب، مجھ سے سچ بول کر ہی تم اپنی یہ خواہش پوری کر سکتے ہو۔ وہ منہ سے کچھ نہیں بولا، بس مجھے دیکھتا چلا گیا۔ میں نے جن دو اسباب کا ذکر کیا تھا اب ان کی طرف آتے ہیں۔ اگر عائشہ کو زبردستی اغوا کر کے نہر کے اندرونی حصے تک پہنچایا گیا ہوتا تو اس کے واضح آثار بھی ملتے۔ وہ اپنے اغوا کے خلاف یہاں تمہارے گھر میں مزاحمت کرتی، ادھر نہر کے کنارے جا کر نہیں۔ اس کے واضح مطلب یہ ہے کہ اسے زبردستی گھر سے اغوا کر کے نہر تک نہیں پہنچایا گیا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ اپنی مرضی سے گھر سے نکل کر وہاں پہنچی تھی، اور یہ تم بتاؤ گے کہ وہ وہاں کیوں گئی تھی اور کس سے ملنے گئی تھی؟ جناب، میں کچھ نہیں جانتا۔ آپ مجھ پر شک نہ کریں، تم قصوروار ہو یا بے قصور، اس بات کا فیصلہ ایک آدھے دن میں ہو جائے گا۔ میں فی الحال تمہاری بات کا یقین کرتا ہوں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لو کہ اگر بعد میں مجھے پتہ چلا کہ تم اس معاملے میں بہت کچھ جانتے ہو اور تم نے دانستہ مجھ سے کوئی بات چھپائی تھی، تو پھر میں تمہارے ساتھ کوئی رعایت نہیں کروں گا۔ جو آپ کی مرضی، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں یعقوب ترخان کے پاس سے اٹھ گیا اور وہاں موجود لوگوں سے پوچھ تاچھ کرنے لگا۔ ان سب کو عائشہ کی دردناک موت کا بہت افسوس تھا۔ وہ یعقوب ترخان کے غم میں برابر کے شریک تھے۔ ابتدائی پوچھ تاچھ سے خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہ ہو سکا۔ ابھی تک میرے ہاتھ کوئی ایسا سراغ نہیں لگ سکتا جس کی مدد سے میں عائشہ کے قاتل تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہوں۔
ابھی میرا ذہن یعقوب ترخان کی طرف سے بھی صاف نہیں ہوا تھا۔ جب میں نے تھانے میں سے ملاقات کی تھی تو وہ مجھے مظلوم نظر آیا تھا، لیکن اس کے بعد جو شواہد سامنے آئے، خاص طور پر تھوڑی دیر پہلے نہر کے اندرونی حصے سے مجھے عائشہ کی گرم شال چپل جو ملی تھی، اس سے یہی اندازہ ہوتا تھا کہ وہ گھر سے اپنی مرضی سے گئی ہے۔ اگر رفع حاجت کے لیے کھیتوں کی طرف گئی تھی تو پھر نہر کی جانب جانے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اگر وہ باقاعدہ کسی سے ملنے وہاں پہنچی تھی تو پھر اس بات کا پتہ لگانے کی ضرورت ہے کہ وہ کس سے ملنے گئی تھی۔ اگر میں اس شخص تک پہنچ جاتا ہوں تو پھر عائشہ کے قاتل تک رسائی آسان ہو جاتی ہے۔ ان تازہ ترین حالات کی روشنی میں ذہن میں بار بار یہی نقطہ ابھرتا تھا۔ عائشہ کے کسی مرد کے ساتھ چکر تھا، وہ اس سے ملنے نہر کے اندرونی حصے میں پہنچی تھی۔ اس تلخ نقطے کے بعد سوال اٹھتا تھا کہ کیا اس شخص نے عائشہ کو قتل کیا جس سے ملنے گئی تھی، یا اس کا قاتل کوئی اور شخص ہے؟ عین ممکن ہے عائشہ کے چکر کا یعقوب کو پتہ چل گیا۔ وہ جانتا ہو کہ عائشہ کے کسی مرد کے ساتھ تعلقات ہیں اور موقع پا کر اس نے عائشہ کو ختم کر دیا۔ ایسا ہونا ناممکن تو نہیں تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں میرا دل یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ یعقوب عائشہ کا قاتل ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں انسان کی کوشش اور محنت کبھی راگا نہیں جاتی۔ اگر کوئی شخص خلوص نیت سے اپنے مقصد کے حصول کے لیے کوشاں رہے تو ایک نہ ایک دن ضرور کامیابی اس کی قدم چومتی ہے۔ مجھے بھی اپنی کوشش پر پورا بھروسہ تھا کہ میں عائشہ کے قاتل کو بہت جلد بے نقاب کر دوں گا۔ اب آپ کا کیا پروگرام ہے؟ کانسٹیبل نے مجھ سے پوچھا۔ فی الحال واپسی کا پروگرام ہے، لیکن احمد نگر چھوڑنے سے پہلے میں ڈیرے کا چکر لگانا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو پھر ڈیرے پہ چلتے ہیں، وسیم سیٹھی نے استباء میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ 15-20 منٹ کے بعد ہم رانے بہادر کے ڈیرے پر تھے۔ جیسے کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، یہ ڈیرہ احمد نگر گاؤں کے شمال میں نہر کے کنارے واقع ہے۔ اس قسم کے ڈیرے ہر بڑے ذمہ دار اور چودھری کے ہوا کرتے ہیں۔ اگر میں نے رانے بہادر کا ڈیرہ کہا تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ رانا صاحب خود اس ڈیرہ میں رہا کرتے ہیں۔ ایسے ڈیرے عموماً ملازم ہی رہا کرتے ہیں جو کھیتی باڑی اور دیگر زرعی معاملات کی نگرانی پر مامور ہوتے ہیں۔ زراعت سے متعلق مختلف آلات، مال مواشی اور ٹریکٹر ٹرالی بھی انہی ڈیروں میں نظر آتی ہیں۔ جب ہم اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر رانا بہادر کے ڈیرے پر پہنچے تو وہاں صرف ایک شخص موجود تھا۔ ہم چونکہ پولیس کی وردی میں تھے، اس لیے وہ شخص ہمیں دیکھتے ہی بادب باملاحظہ ہوشیار ہو گیا۔ اس نے ہمیں سلام کیا۔ جب ہم گھوڑوں سے نیچے اترے تو اس نے چھوڑتے ہی سوال کر ڈالا، تھانے صاحب، کیا عائشہ کے قتل کا مسئلہ حل ہو گیا؟ مسئلہ؟ میں نے گھور کر اسے دیکھا۔ جی میرا مطلب ہے، وہ جلدی سے سنبھل کر بولا، میرا مطلب ہے کہ آپ نے یعقوب ترخان کی بیوی کے قاتل کو گرفتار کر لیا۔ تو تمہیں اس بات کی خبر ہے کہ میں احمد نگر میں عائشہ کے قتل کی تفتیش کرنے آیا ہوں۔ نام کیا ہے تمہارا؟ جی میں طفیل ہوں۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ دونوں کو نہر کے اندر بھی دیکھا تھا، وہ جدھر تھوڑی دیر پہلے عائشہ کی شال اور چپل ملی تھی۔ میں تھوڑی دیر پہلے گاؤں کی طرف بھی گیا تھا اور مجھے پتہ چلا کہ پولیس تفتیش کرنے یعقوب کے گھر آئی ہوئی ہے، اور آپ یہاں ہیں، اس لیے میں نے آپ سے عائشہ کے قاتل کے بارے میں پوچھا۔ اس کا جواب منقطعی طور پر درست رہا، لیکن میں اتنی جلدی مطمئن ہونے والا نہیں تھا۔ میں نے تیز لہجے میں پوچھا، تم اتنی دور نہر کے اندر ہمیں دیکھا اور اب اپنے سامنے دیکھ کر فوری پہچان لیا؟ کیا یہاں ڈیرے پر کھڑے ہو کر ادھر نہر کے اندرونی حصے میں تمہیں ہماری شکلیں بھی صاف نہیں نظر آ رہی تھی؟ نہیں جناب، مسکین سی صورت بنا کر بولا، اتنی دور سے شکل تو صاف نہیں نظر آ سکتی، میں نے آپ لوگوں کی وردی کو دیکھ کر اندازہ لگایا تھا۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری بات کا یقین کر لیتا ہوں، ہم دونوں ادھر ہی ہوتے ہیں، رانا صاحب کی زمینوں کے کام کرتے ہیں، یعنی میں اور شونکا۔ شونکا کہاں ہے؟ میں نے ادھر ادھر نگاہ دوڑاتے ہوئے پوچھا۔ وہ یہاں ڈیرے پر تو مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا، وہ رانا صاحب کے ساتھ جنگ گیا ہوا ہے۔ جنگ؟ رانا صاحب کیا احمد نگر میں موجود نہیں؟ نہیں جی، وہ 2 دن پہلے شوکت کے ساتھ جنگ گئے ہیں، اس نے بتایا۔ چوری صاحب کو وہاں کوئی ضروری کام تھا 2 دن پہلے؟ نہیں جی، یہ لوگ ہفتے کو دوپہر کے بعد احمد نگر سے نکلے ہیں۔ میں نے اپنے ذہن میں حساب لگایا، آج پیر کا دن تھا۔ ہفتے کی صبح چوک زامن کے مچھری علادت نے کسی خوبصورت عورت کی لاش کی اطلاع دی تھی۔ اسی روز دوپہر تک اس واقعے کی خبر احمد نگر میں پہنچ گئی۔ تو کہیں رانا بہادر علی عائشہ کی عبرت ناک موت کی خبر سننے کے بعد تو جنگ کی طرف روانہ نہیں ہوا تھا؟ یہ ایک سنسنی خیز سوال تھا، اور اس سوال نے مجھے تفصیل سے پوچھنے پر مجبور کر دیا۔ اچھا،
تو رانا صاحب اس دن جنگ گئے تھے جس روز عائشہ کی لاش نہر سے ملی تھی؟ جی ہاں وہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ کیا رانا صاحب کا پہلے سے جنگ جانے کا پروگرام بنا ہوا تھا یا وہ اچانک ہی روانہ ہو گئے؟ یہ تو مجھے پتہ نہیں جناب، وہ سادہ سے لہجے میں بولا۔ دوپہر کے بعد شونکے نے مجھے بتایا کہ وہ رانا صاحب کے ساتھ جنگ جا رہا ہے، لہٰذا ڈیرے کا کام مجھے اکیلے ہی سنبھالنا ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ رانا صاحب واپس آ جائے تو آپ ان سے پوچھ لینا، ان سے میں ضرور پوچھوں گا۔ رانا صاحب کب واپس آئیں گے؟ شاید وہ آج شام تک واپس آ جائیں یا پھر کل کسی ٹائم۔ اسی گفتگو کے دوران میں نے گھوم پھر کر اچھی طرح دائرے کا جائزہ لیا اور مجھے وہاں کوئی بھی مشکوک چیز نظر نہیں آئی۔ وہ عام ڈیروں کی طرح ایک روایتی ڈیرا تھا۔ میں نے وہاں سے رخصت ہونے سے پہلے طفیل سے چند اہم سوالات بھی کیے۔ طفیل، تم کتنے عرصے سے احمد نگر میں رہ رہے ہو؟ جناب ساری زندگی ادھر ہی گزری ہے۔ تو پھر تم یعقوب ترخان کو اچھی طرح جانتے ہوگے؟ جی ہاں۔ یہ کیسا بندہ ہے؟ بس جی سیدھا سادہ ترخان ہے وہ، اور اس کی بیوی۔ اس کی آنکھوں میں الجھن کے آثار پیدا ہوئے۔ میں آپ کی بات نہیں سمجھا تھا نثار صاحب۔ یعقوب تو تمہاری نظروں میں ایک سیدھا سادہ ترخان ہے، کیا تم عائشہ کو بھی سیدھی سادھی عورت سمجھتے تھے؟ دلوں کے حال تو سونا رب بھی جانتا ہے تھانے دار صاحب، وہ جان چھڑانے والے انداز میں بولا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں، میرا کبھی اس عورت سے واسطہ نہیں پڑا۔ میں نے عائشہ کے بارے میں ایک بہت ہی خطرناک بات سنی ہے، میں آسانی سے اس کی جان چھوڑنے والا نہیں تھا۔ کیا تمہیں بھی کچھ پتا ہے؟ کون سی خطرناک بات جناب؟ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ یہ میں نے اندھیرے میں تیر چھوڑا تھا، حالانکہ مقتولہ عائشہ کے حوالے سے میرے پاس ایسی کوئی بھی سنسنیخیز خبر نہیں تھی۔ اگر یہ میرا تیر نشانے پر لگ جاتا تو طفیل سے بہت ساری کام کی باتیں گلوائی جا سکتی۔ حیرت ہے، گاؤں میں تو بہت سارے لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے اور تم ہی بے خبر بیٹھے ہو۔ میں نے اندھیرے میں تیر اندازی کا عمل جاری رکھا۔ کیا شوقے نے بھی کبھی تمہیں عائشہ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا؟ نہیں جی نہیں، آپ بتائیں، تم یہ بات جانتے ہو۔ عائشہ ایک دلکش اور خوبصورت عورت تھی۔ اس کے چہرے پر رونق آ گئی۔ یہ بات تو پورا پنڈ کو پتا تھی، اور عائشہ کے مقابلے میں یعقوب ترخان کچھ بھی نہیں ہے، گنجا اور بے ڈھنگ ہے نا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ابھی تک آپ نے عائشہ کی وہ خطرناک بات نہیں۔ میں اس طرف آ رہا ہوں۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے میں نے کہا، عائشہ جیسی حسین و جمیل عورت پر ایک سے بڑھ کر ایک مرد عاشق ہو سکتا ہے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ عائشہ کا کس کے ساتھ چکر رہا تھا نا؟ اس کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ مجھے یہ اندازہ لگانے میں قطعی کوئی دشواری نہیں ہوئی کہ طفیل عائشہ کے کسی ایسے چکر سے ضرور واقف ہے۔ میرے لیے بس اتنا ہی اشارہ کافی تھا۔ میں نے تیز نظروں سے اسے گورا تو وہ رودنے والے انداز میں بولا، تھانے دار صاحب، میں اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ جب تک انسان اپنی آنکھوں سے نہ دیکھے منہ سے کوئی بات نہ نکالنی نہیں چاہیے۔ طفیل کے اس مسلط بڑے جواب نے میرے شک کو یقین میں بدل دیا۔ اس کا کن کانٹا اس امر پر دلائل کرتا تھا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے، اور وہ اس کالے سے بخوبی واقف ہے، یعنی وہ عائشہ کے کسی مرد کے ساتھ چکر سے آگاہ ہے، مگر مجھے بتانا نہیں چاہتا۔ اس یقین کے بعد میں نے مختلف انداز میں اسے گسینے کی کوشش کی۔ میرا لہب و لہجہ دوستانہ تھا۔ ٹھیک ہے طفیل، اگر تم مجھ سے کچھ چھپانا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی۔ میں نے کہا، میں تم پر زیادہ زور نہیں دوں گا، لیکن اگر یہی بات مجھے تمہارے جوڑی دار شوقی کی زبانی پتہ چلی تو پھر میں تمہاری کھال ادھیڑ کر رکھ دوں گا۔ شاکو آپ کو کبھی نہیں بتائے گا کہ بے سختہ اس کی زبان سے پھسل گیا، تاہم فوری نے زبان کو بریک لگائی۔ میں اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورتا رہا اور وہ مجھ سے نظر ملانے سے کتراتا رہا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے یہی ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ بے خیالی میں کوئی نہایت ہی اہم راز کھولنے والا تھا، لیکن اپنی غلطی کا احساس ہوتے ہی اس نے زبان روک لی۔ شوکا مجھے کچھ نہیں بتائے گا؟ وہی نا جو تم بھی جانتے ہو، اور اس معاملے کا تعلق یعقوب ترخان کی حسین و جمیل بیوی سے ہے۔ میں کچھ نہیں جانتا، مجھے معاف کر دیں، میں نے کچھ نہیں کہا۔ جب تم نے کچھ نہیں کہا تو تمہارا دم کیوں نکل رہا ہے؟ میں نے اسے دبکا مارا، اور میں نے تمہارا کچھ کرنے یا نہ کرنے کی بات ہی کب کی ہے؟ میں تو تم سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ تمہاری پیٹی بھائی اور جوڑی دار شوکا مجھے کچھ نہیں بتائے گا۔ وہ جی بس ایسے ہی زبان سے نکل گیا، وہ اپنی بگڑی بات کو بنانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، ورنہ تو ایسی کوئی بات ہی نہیں جو شوکا میں آپ کو بتائے۔ اس کا بے سختہ پن میں کچھ کہہ جانا اور پھر غلطی کا احساس ہوتے ہی اس بیان کو لیپا پوتی کرنا اس امر کا بین الثبوت تھا کہ وہ مقتول عائشہ کے کسی خفیہ معاملے سے پوری طرح آگاہ تھا، بلکہ اس کا ساتھی شوکا اور
شوکت بھی اس راز سے بخوبی واقف تھا۔ فوری طور پر میری سمجھ میں یہ آیا کیا ممکن ہے کہ شونکا ہی سے عائشہ کا رابطہ ضرور ہو۔ اس نے عائشہ کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد نہر میں پھینک دیا ہوتا کہ اس کی لاش بہتے ہوئے کہیں سے کہیں نکل جائے۔ میں نے اپنے ذہن میں ترتیب پانے والے خیالات کو طفیل یا سیٹی پر عیاں نہیں کیا اور طفیل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے طفیل، یہ بات ایسے ہی تمہارے زبان سے نکل گئی نا، کوئی بات نہیں، تم میرے ساتھ تھانے چلو گے، زبان کی اس بیماری کا بڑا شافی علاج ہے میرے پاس، آئندہ کبھی یہ ایسی غلطی نہیں کرے گی۔ اس کا رنگ اڑ گیا، آپ مجھے تھانے کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ کانسٹیبل وسیم نے اس کی کمر پر ایک لاد رسید کرتے ہوئے کہا، تم نے سنا نہیں ملک صاحب نے کیا کہا ہے؟ تھانے میں تمہاری زبان کا علاج کریں گے ہم۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑا کر التجائے کرنے لگا، ہم اسے اپنے ساتھ تھانے نہ لے کر جائیں۔ اس موقع پر ایک میں نے پینتر کھیلا اور وسیم سیٹھی سے کہا، سیٹھی اگر یہ بندہ ادھر ڈیرے پر ہی ہمیں سب کچھ صاف صاف بتا دے تو میرا خیال ہے اسے تھانے لے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ملک صاحب؟ پھر طفیل کی طرف دیکھتے ہوئے کرخت لہجے میں بولا، چل بھائی شروع ہو جا، ملک صاحب کو جلدی سے بتا کہ عائشہ کا کس بندے کے ساتھ چکر تھا۔ طفیل آئیں بائیں شائیں کرنے لگا، میں سمجھ گیا کہ اس کے سینے میں کوئی بہت ہی اہم اور خطرناک راز پوشیدہ ہے اور وہ اتنی آسانی سے زبان نہیں کھولے گا۔ میں نے ڈیرے پر وقت برباد کرنا مناسب سمجھا اور طفیل کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ تھانے لے آیا۔ واپسی کے لیے میں نے پختہ سڑک والا راستہ کا انتخاب کیا تو وہاں کے باسیوں کی نگاہ ہم پر لگی ہوئی تھی۔ ان سب کے ذہن میں یقیناً یہی سوال ہوگا کہ میں نے طفیل کو کیوں گرفتار کیا، کیا وہ عائشہ کا قاتل ہے؟ اسی رات میں اپنے بستر پر لیٹا کافی دیر تک جاگتا رہا۔ تھانے واپسی ہمیں شام ہو گئی۔ تھکن سے میرا برا حال تھا، آج کا پورا دن افراتفری اور بھاگ دوڑ میں گزرا تھا۔ طفیل کو میں نے تھانے میں حوالدار رستم خان کے حوالے کر دیا اور ساتھ ہی رستم کو یہ ہدایت بھی کر دی کہ طفیل کی زبان کھلوانے کے لیے ہاتھ ذرا ہلکا، اگر ڈرانے اور ہلکان کرنے سے کام چل جائے تو پھر زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس بات کا مجھے اندازہ ہو گیا کہ طفیل کا مقتولہ عائشہ یا اس کی موت سے کوئی تعلق ضرور ہے۔ طفیل نے جس طرح بے دھیانی میں کہا تھا کہ شوکا مجھے کچھ نہیں بتائے گا، اس سے خیال شوکے کی طرف ہی جاتا تھا۔ وہ ڈیرہ جائے وقوع نمبر 1 سے چند گز کے فاصلے پر واقع تھا۔ جائے وقوع نمبر 1 ان معنوں میں ہے کہ شواہد کے مطابق عائشہ کو نہر کے اس حصے میں موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد نہر میں پھینکا گیا تھا۔ اس کی گرم شال چپل بھی ہمیں اسی مقام سے ملی تھی۔ ڈیرہ اور جائے وقوع 1 کے درمیان چند گز کا فاصلہ یہ سوچنے پر مجبور کرتا تھا کہ عائشہ کے ساتھ جو کچھ بھی پیش آیا اس کا تعلق اس ڈیرے سے ضرور ہوگا، یا کم از کم وہاں پہ رہنے والے اس اندرناک واقعے کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانتے ہوں گے۔ حالات واقعات کے مطابق اس ڈیرے پر رانا بہادر کے 2 قابل اعتماد ملازم رہتے تھے جو رانا صاحب کی زرعی زمینوں کے تمام معاملات کی نگرانی کرتے تھے۔ اس کیس کے تانے بانے سے کھلتے پتے نہیں تھے۔ کس وقت میں نیند کی گوش میں چلا گیا مجھے نہیں پتا چلا، صرف اگلی صبح میری آنکھ کھلی۔ اگلی صبح صاف اور چمکدار تھی، دھند کا کہیں کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ میں تیار ہو کر تھانے پہنچا تو حوالدار میرا منتظر تھا۔ اس نے مجھے سلام کیا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھا تو وہ بھی وہیں چلا آیا۔ میں نے اس کے چہرے پر نظریں آنے والا دبدبہ جوش دیکھا۔ رستم خان بڑے خوش نظر آ رہے ہو، کوئی خاص بات ہے؟ بڑی خاص الخاص خبر ہے ملک صاحب، سنیں گے تو آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی۔ تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ جلدی سناؤ، ایسی سنسنی خیز خبر کون سی ہے؟ آپ نے رات کو ایک بندہ میرے والے کیا تھا، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں نے ایک تھپڑ مارا، بغیر سرا ڈرایا دھمکا کر اس کی زبان کا بند دروازہ کھول ڈالا تو اس نے شوکے کا نام ظاہر کر دیا۔ میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، شوکا؟ ہاں شوکا، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ طفیل اور شوکا ایک ساتھ اس ڈیرے پر رہتے ہیں؟ طفیل نے شوکے والے معاملے میں شوکے کا نام لیا ہوگا نا؟ نہیں جناب، حوالدار رستم خان نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ عائشہ کا معاملہ شوکے کے ساتھ نہیں بلکہ کسی اور شخص کے ساتھ تھا۔ کون اور شخص؟ حوالدار میں نے خیز انداز میں بولا۔ شخص نہیں، شخصیت ملک صاحب۔ رستم خان پہلیاں مت بجاؤ۔ طفیل نے تمہیں سامنے جو بھی راز اگلا ہے اس کی تفصیل مجھے بتاؤ، میں بھی جاننے کے لیے بے تاب ہوں۔
مقتول عائشہ کا معاملہ کس شخص کے ساتھ تھا اور اس کی موت کا ذمہ دار کون ہے؟ ملک صاحب، طفیل کے انکشاف کے مطابق مقتولہ عائشہ اور رانا بہادر کے درمیان ایک خاص نوعیت کا تعلق پایا جاتا تھا۔ میں بے اختیار ایک ٹھنڈی سانس خارج کر کے رہ گیا، پھر حوالدار کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، کیا واقعی آپ کو یقین نہیں آ رہا نا؟ وہ اپنے بیان کو انکشاف انگیز انداز میں آگے بڑھاتے ہوئے بولا، اس سے زیادہ بھی حیران کن اور چکا دینے والی بات یہ ہے کہ ان تعلقات کا عائشہ کے گھر والے یعقوب ترخان کو بھی پورا طرح علم تھا، لیکن وہ بس مجبور اور لاچار تھا۔ وہ اپنی بیوی کو رانا بہادر کے پاس جانے سے روک نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ رانا صاحب کی طاقت اور اختیارات سے بخوبی واقف تھا۔ رانا بہادر علی موضع احمد نگر کا چودھری ہے ملک صاحب، تو یہ ہے ساری کہانی، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس لیے جب بھی یعقوب ترخان سے عائشہ کی کسی مرض سے تعلق کا ذکر کرتا تھا تو اس کی آنکھوں میں عجیب سا کرب اور بے بسی نمودار ہوتی تھی۔ حوالدار رستم خان کافی دیر تک مجھے عائشہ اور رانا بہادر کے خفیہ تعلقات کی تفصیل سے آگاہ کرتا رہا۔ میں چپ چاپ بیٹھا بڑی توجہ سے اس کی بات سنتا رہا۔ ملک صاحب، طفیل کا کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے مطلب؟ جناب، میرا مطلب اس حوالات میں بند رکھنا ہے یا چھوڑ دے؟ تم طفیل کو یہاں میرے پاس لے آؤ، میں نے ایک فوری خیال کے تحت کہا، پھر دیکھتے ہیں اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ عائشہ کی موت یعنی اس کے قتل کی کئی کڑیاں مجھے حاصل ہو گئی تھی، تاہم ابھی تک اس سلسلے کی چند کڑیاں غائب تھیں، اور انہی کڑیوں کو تلاش کرنے کے بعد اس زنجیر کو مکمل کیا جا سکتا ہے۔ اگلے ہی لمحے حوالدار طفیل کو لے کر میرے سامنے آ گئے۔ میں نے اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرتے ہوئے اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بینچ پر بیٹھ گیا۔ تھاندار صاحب، آپ کے والدہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ رانا صاحب کو اس بارے میں کچھ نہیں بتائیں گے۔ میں نے عائشہ سے ان کے تعلقات کے بارے میں آپ کو کچھ بتایا۔ آپ کو پتہ نہیں رانا صاحب کتنے سخت آدمی ہیں، وہ غصے میں آ کر میری کھال بھی اتار سکتے ہیں۔ تم فکر نہ کرو طفیل، رانا صاحب کو تمہارے حوالے سے کچھ نہیں بتایا جائے گا۔ تم نے قانون کے ساتھ تعاون کیا ہے تو قانون تمہاری حفاظت بھی کرے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اب تم واپس جا سکتے ہو، لیکن جاتے جاتے میرے ایک دو سوالات کے بالکل درست جواب دیتے جاؤ۔ جی حکم تھانے صاحب، تم نے مجھے بتایا کہ رانا بہادر علی شوقہ ہفتے کو دوپہر کے بعد جنگ گئے تھے۔ جی، ہفتہ 25 فروری کی صبح جوگ زامن والی نہر کے پل کے نیچے سے عائشہ کی لاش دریافت ہوئی، اور میرے اندازے کے مطابق واقعے کی خبر دوپہر تک آس پاس کے گاؤں دیہات تک پھیل گئی تھی۔ میں نے بدستور طفیل کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ رانا صاحب کے یہاں سے نکلنے پہلے یہ اطلاع انہیں مل چکی تھی؟ میرے اس سوال کا بالکل درست جواب دینا۔ اگر رانا بہادر کے علم میں عائشہ کی عبرتناک موت نہیں تھی تو معاملہ دیگر ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس سے عائشہ والے واقعے کا پتہ چل چکا اور اس کے باوجود بھی اگر وہ جنگ روانہ ہو گئے تھے تو پھر اس کی ذات شک و شبہات کے دائرے میں بند ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ تو فیل نے بے بسی سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے انہیں عائشہ کی موت کی خبر ہوگی ہو، اور یہ بھی ممکن ہو کہ وہ اس سلسلے میں مکمل طور پر بے خبر ہو۔ تم نے وہاں ڈیرے پر یہی بتایا تھا نا کہ ہفتے 25 فروری کو دوپہر شوکت تمہارے پاس آیا تھا، اور اس نے تم سے کہا تھا کہ وہ رانا بہادر علی کے ساتھ جنگ جا رہا ہے اور ڈیرے کا انتظام تمہیں سنبھالنا ہے؟ جی ہاں، اس نے یہی کہا تھا، اور یہ حقیقت بھی ہے۔ ذرا سوچ کر بتاؤ، جب شوقہ ڈیرے سے رخصت ہو رہا تھا تو کیا اس وقت تک تمہیں عائشہ والے معاملے کی اطلاع مل چکی تھی یا شوقے نے ایسا کوئی ذکر کیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں جناب، مجھے اس بات کا پتہ بعد میں چلا تھا، اور شوقے نے بھی ایسا کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ ٹھیک ہے، تم جا سکتے ہو، میں نے اسے فارغ کرتے ہوئے کہا۔ اگر وہاں احمد نگر میں تم سے کوئی پوچھ تاش کے تھانے میں
کیا بات ہوئی تو تم یہی کہنا کہ بس معمول کی پوچھ تاچھ کی ہے۔ عائشہ اور رانا بہادر کے تعلقات والی بات کسی کو نہیں بتانا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جناب، وہ بڑے عزم سے بولا۔ میں اس سلسلے میں اپنی زبان پر تالا ڈال دوں گا۔ طفیل کے جانے کے 10 منٹ بعد پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ آ گئی۔ میں نے فوری لفافہ کھول کر رپورٹ کا مطالعہ کیا۔ رپورٹ کے مطابق عائشہ کی موت جمعہ اور ہفتے کی رات تقریباً 11 اور 12 کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ اسے گلا گھونٹ کر موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ موت کے منہ میں جانے سے قبل اس نے اپنی سلامتی اور بقا کے لیے بہت ہاتھ پاؤں مارے تھے، اور اس کوشش میں اس کی چوریاں ٹوٹ گئی، جس کے کانچ کی وجہ سے اس کی کلائی بری طرح زخمی ہو گئی تھی۔ اس رپورٹ کے ساتھ عائشہ کی پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی اور لاش بھی سرکاری اسپتال سے تھانے پہنچا دی گئی۔ میں نے ایک پولیس اہلکار کو احمد نگر روانہ کر دیا تاکہ وہ مقتولہ عائشہ کے شوہر یعقوب ترخان کو بلا لائے۔ عائشہ کی لاش کو یعقوب کے حوالے کرنا تھی۔ ہمارے زمانے میں فنگر پرنٹ اٹھانے کا رواج عام نہیں ہوا تھا، اور نہ ہی عدالت فنگر پرنٹس کی رپورٹ کو کوئی اہمیت دیتی تھی۔ جب عائشہ کی لاش دریافت ہوئی اور لاش کے معائنے سے مجھے پتا چلا کہ اسے گلا گھونٹ کر موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے، تو میں نے پھر بھی اس کی گردن کے کئی خاص نمونوں کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ ویسے بھی پانی میں بہہ کر یہاں تک پہنچنے کے دوران میں فنگر پرنٹس کی موجودگی کا قائم یا برقرار رہنا ممکن نہیں تھا۔ میرا دھیان بار بار 8 سالہ یوسف کی طرف جاتا تھا۔ یوسف عائشہ اور یعقوب کی اکلوتی اولاد تھی۔ اس کے والدین کا کردار جو بھی رہا ہو، عائشہ کی موت کے اسباب کچھ بھی ہوں، اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ وہ معصوم ماں جیسی عظیم نعمت سے محروم ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد یعقوب ترخان تھانے میں موجود تھا۔ اب دوپہر ڈل چکی تھی۔ یعقوب کو یہ تو پتہ چل ہی چکا تھا کہ میں نے عائشہ کی لاش کی حوالگی کے سلسلے میں اسے تھانے بلایا۔ وہ اندر باہر سے بری طرح ٹوٹا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ میں نے اسے اپنے کمرے میں بلایا۔ وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور دھڑ بھری آواز میں بولا، تھاندار صاحب، عائشہ کے قاتل کا کچھ پتہ چلا؟ ہاں، کچھ نہیں بلکہ بہت کچھ پتہ چل گیا ہے مجھے۔ کیا کہا؟ یہ کہ تمہاری بیوی کو جمعہ اور ہفتے کی درمیانی رات 11 اور 12 کے درمیان گلا گھونٹ کر موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ اس بد نصیب نے اپنی جان بچانے کے لیے بہت ہاتھ پاؤں مارے، لیکن ظالم قاتل نے اس کی پیش چلنے نہیں دی۔ اس مزاحمت کے دوران اس کی کلائی کی چوڑیاں بھی ٹوٹی اور اس کی وجہ سے اس کی دونوں کلائیاں زخمی بھی ہوئی تھیں۔ نہر کے کنارے جہاں جھاڑیوں میں عائشہ کی چادر اور چپل ملی ہے، آس پاس ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے ٹکڑے بھی ملے تھے، اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ اس مقام پر زوراور قاتل نے عائشہ کی زندگی کا چراغ گل کیا اور پھر اس کی لاش کو سپرد نہر کر دیا۔ مگر یہ باتیں تو آپ پہلے بھی بتا چکے ہیں۔ اس میں نیا کیا ہے جناب؟ اس میں نیا یہ ہے کہ تمہاری بیوی کے رانا بہادر علی کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات تھے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں بہت دور تک دیکھتے ہوئے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا۔ یعقوب ترخان کو اس طرح جھٹکا لگا جیسے اس نے بے دھیانی میں بجلی کے ننگے تار کو چھو لیا ہو۔ جھرجھراتی ہوئی آواز میں اس نے پوچھا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ میں جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں بڑے وقت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور اس سلسلے میں میں نے مکمل تصدیق کر لی ہے۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ تمہاری بیوی اکثر رات کی تاریکی میں رانے بہادر سے ملنے کے لیے اس کے ڈیرے پر جایا کرتی تھی۔ وہ گویا کی رات ہوئی وہ اسی مقصد کے ساتھ گھر سے نکلی تھی، اور پھر اسے یہ حادثہ پیش آ گیا۔ میں بات ختم کر کے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لینے لگا۔ یعقوب ترخان کے چہرے پر مجھے زلزلے کے ساتھ دکھائی دی۔ بے حد ٹوٹے ہوئے لہجے میں اس نے کہا، یہ ساری باتیں آپ کو کس نے بتائی؟ یعقوب، تم پیڑ نہیں گنو، صرف آم کھانے سے غرض رکھو۔ یہ بتاؤ کہ آم میٹھے ہیں یا کھٹے؟ جناب، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اور تمہیں عائشہ اور رانا علی کے تعلقات کا علم تھا؟ میں نے ہمدرد بھرے لہجے میں کہا، لیکن تم مجبور اور بے بس تھے۔ بہادر علی کے سامنے تمہیں دم مارنے کی ہمت نہیں تھی، لہذا تم نے بے عزتی کی زندگی کو اپنا نصیب سمجھ لیا اور چپ چاپ یہ گھنونا تماشا دیکھتے رہے۔ اس کی آنکھیں چھلک آئیں اور وہ ننھے بچوں کے مانند بلک بلک کر رونے لگا۔ ان لمحات میں مجھے اس لاچار شوہر پر بے پناہ ترس آیا۔ میں نے اسے رونے دیا تاکہ اس کے دل کا غبار دھل جائے۔
تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے بولا، تھاندار صاحب میں کیا کر سکتا؟ دل کے الفاظ میں دنیا جہاں کا درد سمٹا ہوا تھا۔ میں نے کہا، تم نے وہی کیا جو تمہیں کرنا چاہیے تھا۔ جی؟ میں آپ کی بات کو سمجھ نہیں پایا تھاندار صاحب۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کنویں کی رات اچانک تمہاری غیرت جاگ اٹھی اور تم نے فیصلہ کر لیا کہ اس گندے فعل کو مزید آگے نہیں بڑھنے دو گے۔ میں نے بدستور اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، اس رات جیسے ہی عائشہ گھر سے نکلی تم بھی خاموشی سے اس کے تعاقب میں نکل کھڑے ہوئے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں اپنے ذہن میں ترتیب پانے والی کہانی کی روشنی میں یعقوب ترخان کو رگڑ رہا تھا۔ ایک لمحے تجزب کے رہنے کے بعد اس نے جواب دیا، اس کے لہجے میں شرافت کا کوئی عنصر شامل نہیں تھا۔ نہیں جناب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اور پھر تم دبے قدموں عائشہ کا تعاقب کرتے ہوئے رانا بہادر علی کے ڈیرے کے قریب پہنچ گئے۔ میں نے ٹھوس انداز میں کہا، پھر تم نے اس کا کام تمام کر دیا؟ میرا لہجہ اتنا اٹل تھا کہ وہ لرزا گیا۔ بے سختہ اس کے منہ سے نکلا، کاش میں ایسا کر سکتا۔ کیا مطلب؟ اب میری چونکنے کی باری تھی۔ کیا تم نے عائشہ کا گلا گھونٹنے کے بعد اسے موت کے منہ میں نہیں دھکیلا تھا؟ نہیں جناب، وہ شدت سے نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولا، میں گھر سے نکلا تو اسی ارادے سے تھا، لیکن مجھے اپنی کامیابی میں کامیاب نہ ہو سکا۔ کوئی مجھ پر سبقت لے گیا۔ کون؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ شونکا وہ مضبوط لہجے میں بولا، تمہارا مطلب ہے رانا بہادر علی کے ملازم شوکت نے تمہاری بیوی عائشہ کو گلا گھونٹ کر موت کی گھاٹ اتارا تھا؟ جی بالکل، میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا تھا۔ حالانکہ اس رات میں عائشہ کو ٹھکانے لگانے کی نیت سے ہی گھر سے نکلا تھا۔ میری برداشت جواب دے گئی تھی۔ میں بغیرتی کی زندگی جیتے جیتے خود کو ایک زندہ لاش سمجھنے لگا تھا۔ میں نے ہمت کر کے یہ فیصلہ کیا کہ عائشہ کا کام تمام کر کے اس اذیت کا خاتمہ کر دوں، لیکن یہ نئے کام میرے ہاتھوں سے نہ ہو سکا۔ بات کے اختتام پر وہ پھر سے سسک اٹھا۔ پھر میرے مجبور کرنے پر اس نے بتایا کہ وہ کنویں کی رات وہ عائشہ کے پیچھے ہی گھر سے نکل گیا اور تھوڑا فاصلہ رکھ کر وہ عائشہ کا تعاقب کرتے ہوئے اس مقام تک جا پہنچا۔ یہاں پر عائشہ کی سرخ شال اور چپل پڑی ملی تھی۔ وہیں اس نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ جھاڑیوں کے عقب سے ایک شخص اچانک برآمد ہوا اور اس نے عائشہ کو پکڑ لیا۔ عائشہ اپنے تحفظ میں ہاتھ پاروں چلانے لگی، لیکن اس حملہ آور کو پہچان لیا۔ لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ شونکا عائشہ کی زندگی کا چراغ گل کرنے کے در پر داغ کیوں ہے۔ جب تک وہ سمجھ پاتا، شونکا اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا۔ عائشہ کی موت کا ایک عینی شاہد مجھے مل گیا تھا۔ عائشہ کو بے دم ہوتا دیکھا تو دبے قدموں واپس چلا گیا۔ تم نے یہ ساری باتیں مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ اس کے خاموش ہونے پر میں نے اس سے پوچھا۔ رانے بہادر کے ڈر سے، اور پھر اپنی بیوی کے کالے کرتوتوں کی کہانی کس منہ سے سناتا؟ آخری جملہ اس نے بڑے کرب انداز میں ادا کیا۔ تم اس اندھے واقعے کے چشمدید گواہ ہو۔ مجھے امید ہے کہ تم قانون کے ساتھ بھرپور تعاون کرو گے۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ میں نے ضروری کارروائی کے بعد عائشہ کی لاش اس کے حوالے کر دی۔ 28 فروری شام عائشہ کو سپرد خاک کر دیا۔ اگلے روز یعنی 29 فروری کو دوپہر رانا بہادر علی اپنے چمچائے خاص شوکا کے ہمراہ جنگ سے واپس آ گیا۔ 29 فروری کے ذکر پر آپ چونکے ضرور ہوں گے، لیکن وہ لیپ کا سال تھا۔ یعقوب ترخان کی زبانی یہ سنسنی خیز اور عبرت انکشاف انگیز پس منظر میں شوکے کی گرفتاری کا بڑا شافی بندوبست کر رکھا تھا۔ جیسے ہی اس نے احمد نگر میں پاؤں رکھا تو میرے سول کپڑوں میں ملبوس سپاہیوں نے اسے فوری ہی گرفتار کر لیا اور بغیر شوکے کو تفتیش کی چکی میں پیس ڈالا۔ شوکے کے خلاف میرے پاس انتہائی ٹھوس ثبوت تھا۔ وہ ذرا دیر تک تفتیش کے سامنے مزاحمت کرتا رہا، لیکن اس نے عائشہ کا قتل کا جرم قبول کر لیا۔ میں نے جو عورت رانے بہادر کی منظور نظر تھی، اسے شوکے نے اپنی مرضی سے موت کے گھاٹ تو نہیں اتارا ہوگا، تو میں نے رانے بہادر کے ایمان پر شوکے نے یہ کام کیا تھا۔ میں نے پہلی فرصت میں رانے بہادر کو شریک جرم بلکہ جرم کی اصلی جڑ نامزد کرتے ہوئے شامل تفتیش کر لیا۔ پہلے تو رانے بہادر نے اپنے تلقات سے مجھے ڈرانے کی کوشش کی، لیکن جب اس کی ہر دھمکی کو میں نے جوتے کی نوک پر رکھا
تو رائے راست پر آ گیا۔ میری کڑی تفتیش کے دوران اس نے بتایا کہ عائشہ نے اس کے ساتھ غداری کی تھی۔ وہ اس کے سیاسی حریم ملک کریم بخش آف جمال کوٹ کے ساتھ مل گئی تھی اور میری اہم خبریں جمال کوٹ تک پہنچا رہی تھی۔ اس کا منصوبہ تھا کہ عائشہ کی لاش جمال کوٹ کے علاقے میں نہر سے برآمد ہوگی۔ اس کے قتل کا شک ملک کریم بخش کی طرف چلا جائے گا جو اس کا سیاسی حریف تھا، اس لیے اس نے جمال کوٹ میں اپنا ایک بندہ بھی مقرر کیا تھا جو نہر سے عائشہ کی لاش کو نکالتا۔ حالات کی صدمت ظرفی کے عائشہ کی لاش نہر کے سست رو پانی میں بہتے ہوئے اللہ کے جال میں پھنس گئی۔ اگر اللہ مچھیرے نے جوک زامن میں اپنا جال نہ لگایا ہوا ہوتا تو وہ کبھی بھی جمال کوٹ میں پہنچ جاتی، لیکن اے تقدیر کیا کہ تدبیر کی کب چلتی ہے۔ عائشہ کا کردار اور اللہ کا معاملہ ہے، وہ اچھے برے مال کے لیے اپنے معبود کو جواب دیتی، لیکن زمینی حقائق یہ کہتے تھے کہ اس کا خون ہوا ہے اور یہ ناحق خون انصاف کا طلبگار ہے۔ میرا یہ فرض بنتا تھا کہ میں اس کے قاتل بلکہ قاتلوں کو عدالت کے روبرو قرار واقع سزا دلواؤں۔ رانی بہادر اور اس کے نمک خوار شونکے کے خلاف بڑی مضبوط چلان تیار کر کے انہیں حوالہ عدالت کر دیا تاکہ دوسروں کے لیے نمونہ عبرت ثابت ہو سکے۔ ناظرین، یقیناً یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی آراء کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کریں۔ اللہ حافظ۔